بعض اوقات سامنے کی بات انسان کو اتنا الجھا دیتی ہے کہ اپنی کم علمی کا احساس شرمندہ کر جاتا ہے، اور کبھی ایک نقطے سے پوری داستان ورق بن کر کھل جاتی ہے۔ وہ بھی وہم و گمان کی بند گلیوں میں دوڑتے پھر رہے تھے کہ اچانک نئی سمت پر قدم پڑتے ہی تمام چہرے سامنے آ گئے۔ بات تو سیدھی سی ہے، مگر سمجھ مشکل سے آتی ہے۔ پہلے مجرم جرم سے دوستی کرتا ہے، پھر جرم حق کے دوستی ادا کرتے ہوئے اسے خود سے جدا نہیں ہونے دیتا۔ اسی فارمولے پر غور کرتے ہوئے جب ملک صاحب کی تفتیش کا دائرہ تنگ ہوا تو مجرم کے گلے میں پھندا بن کر اٹک گیا۔ راہبروں کے روپ میں راہزنوں کی سنگ دلی کا قصہ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے نہایت دلچسپ کیس لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ اس کو بھی آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کیس کا آغاز کروں، جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ یہیں پر میں آپ کے لیے پیش کروں گی نہایت دلچسپ کہانیاں جن کو سن کر آپ حقیقت میں بہت ہی انجوائے کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ میں ایک روز حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے میں نے برآمدے میں ایک پریشان حال عورت کو بینچ پر بیٹھے دیکھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اسے صبح صبح کون سی مصیبت پڑ گئی ہے جو تھانے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں اسے کوئی بات کیے بغیر اپنے کمرے میں پہنچا اور ایک کانسٹیبل کو اپنے پاس بلا لیا۔ جی ملک صاحب۔ کانسٹیبل وحید نے مجھے سیلیوٹ کیا، پھر بولا، حکم۔ یہ بار برآمدے میں کون عورت بیٹھی ہے؟ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، اس کے ساتھ کیا پریشانی ہے؟ ملک صاحب، یہ کافی دیر سے یہاں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہے، کانسٹیبل نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ بڑی دکھی لگتی ہے جناب۔ وہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ آخر وہ کون سا دکھ ہے جو اسے یہاں کھینچ لایا ہے؟ میں نے بہت کریدنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ کچھ بتانے کو تیار نہیں، کانسٹیبل وحید نے جواب دیا۔ کہہ رہی ہے اپنی مشکل تھانے دار صاحب کو ہی بتائے گی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے اندر بھیجتا ہوں۔ اس نیک کام کے لیے بھلا اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے سازش کرنے والے انداز میں کہا۔ اسے فوراً بھیجو میرے پاس۔ کانسٹیبل جی ملک صاحب کہہ کر چلا گیا اور اگلے ہی لمحے وہ مذکورہ عورت کے ساتھ میرے سامنے حاضر تھا۔ میں نے آنکھ کے اشارے سے وحید کو واپس جانے کے لیے کہا، پھر اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، بیٹھ جاؤ بی بی۔ وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور امداد طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لیا اور پوچھا، بی بی تمہارا نام کیا؟ جی سگراں بی بی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم بہت پریشان ہو، آخر کیا مسئلہ تمہارے ساتھ؟ تھانے دار صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں اپنے جوان بیٹے کی وجہ سے سخت پریشان ہوں۔ اس پریشانی کا سبب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور یہ بتاؤ کہ تمہارے جوان جہان بیٹے کا نام کیا ہے؟ یعقوب۔ میرے بیٹے کا نام یعقوب ہے جی، وہ غمزدہ لہجے میں بولی۔ وہ کل سے غائب ہے۔ غائب ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، یعقوب کل صبح موزہ کمال پور گیا تھا اور کہا تھا کہ رات کو واپس آ جائے گا۔ کل کا سورج غروب ہو گیا اور اب تو آج کا نیا سورج بھی طلوع ہو چکا ہے، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے اپنی سانس کو ہموار کیا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی، میں نے ساری رات جاگ کر اس کی راہ دیکھی ہے اور صبح ہی صبح آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ اب آپ ہی میرے بیٹے کی تلاش کے سلسلے میں کچھ کریں۔ وہ کمال پور کیا لینے گیا تھا؟ ادھر کمال پور میں میری بڑی بہن رہتی ہے جس کا نام کبرا ہے، سگرا وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ میں نے یعقوب کے ہاتھ کبرا کے لیے کچھ رقم بھجوائی تھی۔ کتنی رقم؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ 1500 روپے، سگرا نے بتایا، اور ساتھ ہی میں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ ہر قیمت پر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے گھر واپس آ جائے، لیکن ابھی تک 1500 یعنی 1500 روپیہ آج کل کے حساب سے ایک معمولی سی رقم ہے، لیکن جس زمانے کی یہ کہانی ہے اس دور میں 1500 روپے بہت تگڑی رقم تصور کی جاتی تھی۔ ایک عام آدمی کی تنخواہ 60 سے 80 یا زیادہ 100 روپے ہوا کرتی تھی، اور 20-25 روپے میں کسی متوسط فیملی کے گھر میں مہینے بھر کا راشن بھرا جا سکتا تھا۔ اگر آج کل کے تناظر میں حساب کرنے بیٹھیں تو ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ رقم لگ بھگ 1.5 لاکھ روپیہ بنتی تھی۔ میں نے تسلی دینے والے انداز میں کہا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سگراں بی بی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا بیٹا رات کو اپنی خالہ کے گھر ہی میں رک گیا ہو اور دوپہر تک واپس آ جائے۔ یعقوب نے آج تک میری بات رد نہیں کی اور وہ گلگیر آواز میں بولا، میں نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا۔ وہ میرے کہے سے ایک سوت بھی ادھر ادھر نہیں ہلتا۔ میں نے بڑی سختی سے اسے تاکید کی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو، کتنی بھی دیر ہو جائے، وہ رات کو ضرور واپس آ جائے۔
برکت علی نے مرتے وقت یعقوب کو ایک ہی نصیحت کی تھی کہ اسے میری بات ماننا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تھمی، دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں خشک کرنے کی کوشش کی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی، اگر ہر طرف خیریت رہتی تو یعقوب رات میں ضرور واپس آ جاتا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی نہ کوئی۔ وہ بولتے بولتے ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گئی۔ غم کے بوجھ نے اس کی آواز کو گلے میں پھنسا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس کی دلجوئی کرنے کی خاطر ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، سغرا بی بی میری بات دھیان سے سنو۔ وہ ہمتن گوش ہو گئی۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھایا، مجھے امید ہے کہ تمہارا بیٹا دوپہر تک واپس آ جائے گا، اور اگر وہ دوپہر تک بھی نہ لوٹا تو۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے بول اٹھی۔ سغرا بی بی کی آنکھوں میں مجسم استفسار نے مجھے دل گرفتہ کر دیا۔ وہ ان لمحات میں مجروح ممتا کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر وہ دوپہر تک واپس نہ آیا تو پھر میں اپنے 2 جوانوں کو ادھر کمال پور تمہارے بیٹے کی تلاش کے لیے بھیجوں گا۔ شام سے پہلے پہلے تمہیں کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب، وہ دوائی انداز میں بولی۔ اللہ تو سب کا ہی بھلا کرتا ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم بھی فکر نہ کرو، انشاءاللہ یعقوب خیر خیریت سے واپس آ جائے گا۔ میں نے تسلی تشفی دے کر اسے رخصت کر دیا۔ میرے حساب سے یہ کوئی تشویشناک بات نہیں تھی کہ یعقوب رات کو واپس نہیں آیا تھا۔ سغرا کی زبانی مجھے پتا چلا تھا کہ یعقوب اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی عمر 18-19 سال کے درمیان تھی۔ وہ کوئی ننھا بچہ نہیں تھا کہ کہیں کھو جاتا۔ یعقوب کا باپ برکت علی چند سال پہلے حادثاتی موت کا شکار ہو کر دوسری دنیا میں جا چکا تھا۔ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک زہریلے سانپ نے اسے ڈس لیا اور بقول شہی سے وہ پانی مانگے بغیر ہی اس جہان سے اس جہان چلا گیا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ برکت علی نے اپنی اکلوتی اولاد کی بڑی مناسب تربیت کی تھی، اور یعقوب اپنے والدین کا فرما بردار تھا۔ لیکن اس فرما برداری کی روشنی میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یعقوب پچھلی رات کسی بھی قیمت پر اپنی خالہ کے گھر نہیں رک سکتا تھا۔ سغرا ایک ماں تھی اور یعقوب اس کی اکلوتی اولاد۔ اس پر مستضاد یہ کہ وہ بیوہ بھی تھی۔ اس قسم کی مصیبت شناس عورتوں کی حساسیت بہت بڑھ جاتی ہے اور وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی بہت سنگین محسوس کرنے لگتی ہیں۔ اکلوتی اولاد ان کے جینے مرنے کا بہانہ بلکہ زندگی اور موت کی وجہ بن جاتی ہے، جیسا کہ یعقوب کے معاملے میں سغرا کے ساتھ ہو رہا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد چونکہ یعقوب ہی اس کی سوچ کا مرکز بن گیا تھا، اس لیے وہ اس کی خاطر مختلف نوعیت کے اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھی، اور یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں تھی۔ ایک بیوہ ماں کو اپنی اکلوتی جوان اولاد کے لیے ایسے ہی جذباتی اور فکر انگیز انداز میں سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے سغرا کو رخصت کرنے سے پہلے اس کی بہن کبرا کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کرنی تھی، مثلاً یہ کہ وہ سغرا سے عمر میں بڑی تھی اور اس کی ماشاءاللہ 7 اولادیں تھیں، 4 بیٹیاں، پھر ان میں سے چھوٹے 3 بیٹے تھے۔ کبرا کا شوہر جان محمد ادھر کمال پور میں کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا جو بس ایویں سی چلتی تھی۔ جان محمد اس دکان سے جو کچھ بھی کماتا تھا وہ 9 افراد کا پیٹ پالنے کے لیے کافی نہیں تھا، لہٰذا تنگ دستی اور عسرت نے ان کا گھر دیکھ رکھا تھا۔ بس وہ لوگ جیسے تیسے گزارا کر رہے تھے۔ کبرا کی نسبت اللہ تعالیٰ نے سغرا کو خوب نواز رکھا تھا۔ اچھے وقتوں میں اس کی شادی ایک چھوٹے زمیندار سے ہو گئی تھی۔ برکت علی نامی اس زمیندار نے اپنی زندگی ہی میں سغرا کو بھی زمینداری سکھا دی تھی۔ وہ ان تمام زمینی اور موسمی رازوں سے واقف ہو گئی تھی جو زراعت کے شعبے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے برکت علی کی وفات کے بعد اسے ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا جیسا کہ عموماً عورتوں کو پیش آتی ہیں۔ برکت علی مرتے وقت اپنے لواحقین کے لیے ایک شاندار گھر اور 25 ایکڑ زرعی نہری زمین چھوڑ گیا تھا۔ گھر میں وہ تمام زرعی آلات بھی موجود تھے جو کسی بھی زمیندار کی انتہائی ضرورت ہوتے ہیں۔ جب سے سغرا کھیت مزدوروں کی مدد سے اپنی نگرانی اور یعقوب کے تعاون سے کاشتکاری کے امور بڑی خوش اسلوبی سے انجام دے رہی تھی، ان تمام تر معاشی اور معاشرتی حالات میں سغرا کو اپنی بڑی بہن کبرا کا بڑا خیال تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان لوگوں کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا، اس لیے وہ ان کی مدد کرتی رہتی تھی۔ اسی مقصد کی خاطر اس نے کل یعقوب کو 1500 روپے دے کر کمال پور بھیجا تھا۔ کبرا کی بڑی بیٹی رضیہ کی شادی ہونے والی تھی۔ یہ 1500 روپے رضیہ کے جہیز اور شادی کے دیگر اخراجات کے لیے تھے۔ کبرا اور سغرا کے درمیان بہن کے رشتے کے علاوہ بھی ایک اور رشتہ استوار ہونے جا رہا تھا۔ رضیہ سے چھوٹی بہن سلمہ کو سغرا نے اپنے بیٹے یعقوب کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اس رشتے کے حوالے سے ان کی باقاعدہ منگنی بھی ہو چکی تھی۔
شادی کا ارادہ 1.5-2 سال بعد کا تھا۔ سلمہ اس وقت محض 17 سال کی تھی، یعنی وہ یعقوب سے لگ بھگ 2 سال چھوٹی تھی۔ اس دوہری رشتہ داری کی روشنی میں بھی میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ عین ممکن ہے یعقوب اپنی ہونے والی سسرال ہی میں رات گزارنے کے لیے رک گیا ہو۔ منگیتر کے گھر کے چکر لگانے اور وہاں قیام کرنے کے لیے تو انسان خواہ بھی بہانے ڈھونڈتا ہے۔ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، ان دنوں میں ضلع لائل پور کے ایک چھوٹے سے قصبے شرف آباد کے تھانے میں تعینات تھا۔ شرف آباد سے کمال پور لگ بھگ 6 میل کے فاصلے پر مغرب میں واقع تھا۔ ایک چھوٹی نہر شرقاً غرباً بہتے ہوئے ان دونوں گاؤں کو ٹچ کرتی تھی، یعنی یہ دونوں گاؤں مذکورہ نہر کے کنارے پر واقع تھے۔ یہ نہر مشرق سے مغرب کی سمت رواں دواں تھی، اور اسی نہر کے ساتھ ساتھ ایک کچا راستہ بھی بنا ہوا تھا جہاں تانگے، بیل گاڑیاں اور گھوڑا سوار حسب ضرورت میوے سفر رہتے تھے۔ ان دونوں گاؤں کو آپس میں ملانے کے لیے یہ واحد کچا راستہ تھا، ورنہ ایک چھوٹا سا جنگل ان کے بیچ ادھر سے ادھر پھیلا نظر آتا تھا۔ میں جیسے ہی دوپہر کے کھانے سے فارغ ہوا، سغرا ایک مرتبہ پھر تھانے میں آن موجود ہوئی۔ اب کی بار وہ پہلے سے بھی زیادہ متفکر اور پریشان دکھائی دیتی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کوئی اچھی خبر نہیں سنا رہے تھے، تاہم میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ سغرا بی بی، تمہارا بیٹا گھر آ گیا؟ اگر یعقوب واپس آ گیا ہوتا تو میں آپ کو اتنی ٹوٹی پھوٹی حالت میں نہ نظر آتی، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ تھانے دار صاحب، آپ کچھ کرتے ہیں یا میں کمال پور جانے کی تیاری کروں؟ یعقوب کی عدم واپسی نے اب تو مجھے بھی تشویش میں ڈال دیا تھا۔ میں نے ایک لمحہ سوچا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہم یہ دونوں کام کریں گے۔ دونوں کام؟ وہ الجھن زدہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کون سے دونوں کام تھانے دار صاحب؟ کام نمبر 1، تمہیں ضرور کمال پور جانا چاہیے۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کام نمبر 2، میں تمہارے بیٹے کی تلاش کے لیے اپنے بندوں کو دوڑاتا ہوں، اور یہ دونوں کام ایک وقت میں اور ایک ساتھ ہی ہوں گے۔ ایک ساتھ کیسے؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم میرے 2 آدمیوں کے ساتھ تانگے میں بیٹھ کر ابھی اور اسی وقت کمال پور جاؤ گی۔ سب سے پہلے یعقوب کو تمہاری بہن کبرا کے گھر میں چیک کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے وہ ادھر ہی مل جائے گا، یا راستے میں بھی اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے سوچتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا، پھر پوچھا، تمہارا بیٹا کس چیز پر بیٹھ کر کمال پور گیا تھا؟ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کبرا کے گھر گیا تھا، اس نے بتایا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم اپنے گھر پہنچ کر تیاری کرو، تھوڑی دیر میں اپنے بندوں کو ادھر ہی بھیجتا ہوں۔ اور اگر وہ تشویش بھرے لہجے میں بولی، کبرا کے گھر میں نہ ہوا تو؟ حوصلہ کرو سغرا، میں نے اس کی دل شکستگی کو سہارا دیتے ہوئے کہا۔ اللہ بہتری کرے گا، تم ہمت نہ ہارو، یعقوب کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ چند لمحات تک یقین اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجھے دیکھتی رہی، پھر ایک افسردہ سی سانس خارج کرنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ سغرا کے جانے کے بعد میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اب تو مجھے بھی تشویش ہونے لگی تھی۔ اگر واقعی یعقوب کمال پور میں نہ ہوتا تو پھر پریشانی والی بات تھی۔ میں نے ASI شوکت علی اور کانسٹیبل خالد کو اپنے پاس بلایا، انہیں حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا، پھر ضروری ہدایات کے ساتھ سغرا کی جانب روانہ کر دیا۔ پروگرام کے مطابق وہ سغرا کے ساتھ تانگے میں بیٹھ کر کمال پور جاتے۔ دوپہر سے سپہر ہوئی، سپہر سے شام اور شام سے رات، لیکن کمال پور جانے والوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ اس زمانے میں موبائل فون تو ہوا نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی گاؤں دیہات کی سطح پر لینڈ لائن فون کا وجود نظر آتا تھا۔ اگر اس قسم کی کوئی سہولت میسر ہوتی تو میں فوراً ادھر کی خبر لے لیتا، سوائے انتظار کے میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ خدا کر کے یہ انتظار اختتام پذیر ہوا، اور رات کے 8 بجے مجھے اپنے عملے کے افراد کی شکل نظر آئی۔ خالد اور شوکت علی نہ صرف ناکام و نامراد واپس آ گئے تھے، بلکہ وہ اپنے ساتھ ایک بری خبر بھی لائے تھے۔ وہ گھوڑا جس پر سوار ہو کر یعقوب کمال پور گیا تھا، اس کی لاش جنگل کے اندرونی حصے سے مل گئی تھی۔ میں ابھی تک انہی کی واپسی کے انتظار میں بیٹھا تھا، ورنہ عام دنوں میں اس وقت تک تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں جا چکا ہوتا تھا۔ وہ گھوڑا جس پر سوار ہو کر یعقوب کمال پور گیا تھا، اس کی لاش جنگل کے اندرونی حصے سے مل گئی تھی۔ میں ابھی تک انہی کی واپسی کے انتظار میں بیٹھا تھا، ورنہ عام دنوں میں اس وقت تک تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں جا چکا ہوتا تھا۔ میں نے ان دونوں کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا اور اس استفساریہ نظر سے انہیں دیکھنے لگا۔ ASI شوکت علی نے کہا، ملک صاحب، یہ تو کہانی ہی الٹ گئی ہے۔ ہمیں اس گھوڑے کی لاش جنگل کے اندرونی حصے میں پڑی ملی ہے، جس پر سغرا کا بیٹا سوار ہو کر یہاں سے کمال پور کی جانب روانہ ہوا تھا، اور پھر کمال پور سے واپس اس طرف آیا تھا۔ اور سغرا کا جوان بیٹا یعقوب، اس کی کچھ خبر نہیں، شوکت علی گھمبیر لہجے میں بولا۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا، لہٰذا ہم نے جنگل کے اندر مزید آگے جانے کی کوشش نہیں کی۔ تلاش کا باقی کام کل صبح ہی ہو سکے گا۔ گھوڑے کی لاش جنگل کے کس حصے میں پائی گئی ہے؟ میں نے تشویش بھرے انداز میں دریافت کیا۔
وہ مقام کمال پور کے نزدیک اور شرف آباد سے قدرے دور واقع ہے، شوکت علی نے جواب دیا۔ بس یوں سمجھے کہ جائے وقوع کمال پور کے مشرق میں زیادہ سے زیادہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ یعنی جب یعقوب کمال پور سے واپس شرف آباد کی طرف آ رہا تھا تو اس کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا ہوگا۔ گھوڑے کی لاش کو دیکھ کر تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے سوار کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا ہوگا۔ تم کس بنا پر اتنے وثوق سے کہہ رہے ہو کہ جس گھوڑے کی لاش تمہیں جنگل میں پڑی ملی ہے وہ سگرا کے بیٹے یعقوب ہی سے تعلق رکھتا تھا؟ میں نے اپنے ذہن میں سر اٹھانے والے خدشات میں سے ایک کی تسکین کی خاطر پوچھ لیا۔ اس مرتبہ کانسٹیبل خالد نے جواب دیا، ملک صاحب ہم راستے پر سگرا سے کریت کر سوال پوچھتے رہے تھے اور اس گفتگو کے دوران میں بار بار یعقوب کے گھوڑے کا بھی ذکر آیا تھا۔ سگرا نے مذکورہ گھوڑے کی جو نشانیاں ہمیں بتائی تھیں وہ مردہ گھوڑا ان پر پورا اترتا ہے۔ کمال پور میں ہم نے سگرا کی بہن اور بہنوئی سے بھی پوچھ گچھ کی ہے جناب، ایسائی شوکت علی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ جہاں ان لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ یعقوب کل سپہر میں کمال پور سے شرف آباد کے لیے روانہ ہو گیا تھا، وہیں اس کے گھوڑے کے بارے میں بھی ہمیں تفصیل فراہم کر دی ہے، اور میں نے جس مردہ گھوڑے کا تذکرہ کیا ہے وہ 100% وہی گھوڑا ہے جناب۔ مثلاً میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا، اس گھوڑے کی ایسی کون سی نشانی بتائی گئی ہے جو یہ تصدیق کرتی ہے کہ وہی گھوڑا یعقوب کا ہے؟ اب تو وہ گھوڑا لاش کی صورت اختیار کر چکا ہے اور اس کا مالک یعقوب بھی لاپتہ ہے جناب۔ دیگر چھوٹی بڑی نشانیوں کے علاوہ اس گھوڑے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی گردن میں بڑے بڑے سفید موتیوں کی ایک مالا پڑی ہوئی ہے جو اس کی گردن کے ساتھ بالکل فٹ ہے۔ کیا سگنا کے بہن بہنوئی نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ یعقوب کل سپہر میں ان کے گھر سے واپسی کے لیے روانہ ہو گیا تھا؟ جی ہاں، شوکت علی اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ان کے گھر کا تو ہر چھوٹا بڑا اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ یعقوب کل وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ یعقوب کل سپہر میں کمال پور سے شرف آباد کی طرف روانہ ہو گیا تھا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، یہ خبر سن کر سگرا پر کیا اثر ہوا ہے؟ اس کی حالت پہلے ہی کچھ اچھی نہیں تھی ملک صاحب، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جب اسے پتا چلا کہ یعقوب کل ہی وہاں سے روانہ ہو گیا تھا تو وہ غش کھا کر گر پڑی۔ اس کو ہوش میں لانے میں کوئی 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ وہ ہوش میں تو آ گئی لیکن اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں۔ کیا تم لوگ سگرا کو اس کے گھر پہنچانے کے بعد تھانے آئے ہو؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ نہیں جناب، ایسائی نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، وہ تو ادھر کمال پور ہی میں ہے جناب۔ ہو جناب، اسے کبرا اور جان محمد نے ضد کر کے اپنے پاس روک لیا ہے، شوکت علی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس کی ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے جان محمد نے اسے شرف آباد آنے کی اجازت نہیں دی اور ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ ہم جلد از جلد یعقوب کا سراغ لگانے کی کوشش کریں جب تک اس کا اتا پتہ نہیں مل جاتا۔ وہ لوگ سگرا کو اپنے پاس ہی سنبھال کر رکھیں گے۔ یہ بھی اچھی بات ہے، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، کیا مردہ گھوڑے کے بارے میں سگرا یا کبرا اینڈ کمپنی کو خبر ہو گئی ہے؟ نہیں جناب، بالکل نہیں، شوکت نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی اور بتایا، ہم جنگل سے سیدھے ادھر ہی آئے ہیں۔ یہ تو تم لوگوں نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ میں نے سراہنے والے انداز میں باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، سگرا پر تو پہلے قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ اگر اسے اپنے گمشدہ بیٹے کے گھوڑے کا حشر پتہ چل جاتا تو غم کی شدت سے اس کا دماغ بھی الٹ سکتا تھا۔ ملک صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسائی تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ سگرا کی نازک حالت کے پیش نظر ہی تو ہم نے اسے گھوڑے کی موت کی خبر نہیں دی اور چپ چاپ آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ میں نے اس کارنامے پر انہیں شاباشی دی اور پھر ایک اہم سوال کیا۔ سگرا نے کل صبح ایک تگڑی رقم کے ساتھ یعقوب کو کمال پور کی جانب روانہ کیا تھا، کیا وہ رقم کبرا تک بخیر و عافیت پہنچ گئی ہے؟ جی ہاں، میں نے کبرا سے اس امر کی تصدیق کر لی ہے ملک صاحب، ایسائی نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ رقم بڑے محفوظ انداز میں کل ہی کبرا کو مل گئی تھی۔ میں نے ایک مطمئن اور پرسکون سانس لی، پھر شوکت علی سے دریافت کیا، تم نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ یعقوب کے گھوڑے کو کس طرح موت کے گھاٹ اتارا گیا؟ گھوڑے کا سارا بدن خصوصاً ٹانگیں اور گردن لہو لہان ہو رہی تھی، ایسائی ایک جھچری لیتے ہوئے بولا۔ دن کی روشنی بہت کم رہ گئی تھی، تاہم میرا اندازہ ہے کہ گھوڑے پر کسی تیز دھار آلے مثلاً کلہاڑی وغیرہ سے پے در پے خطرناک اور مہلک وار کیے گئے ہیں۔ اس طرح کی وحشیانہ دشمنی گھوڑے سے تو کسی انسان کی ہو نہیں سکتی۔ میں نے تشویش میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، قاتل جو کوئی بھی تھا یا تھے وہ یقیناً یعقوب کے تعاقب میں ہوں گے۔ پتہ نہیں ان بدبختوں نے بیچارے یعقوب کا کیا حشر نشر کیا ہوگا۔ میں بھی اس نوجوان کے لیے بہت پریشان ہوں ملک صاحب، شوکت علی نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ گھوڑے کی لاش جنگل کے اندرونی حصے میں پڑی ملی ہے اور یہ حصہ نہر والے کچے راستے سے زیادہ فاصلے پر نہیں۔ میرے اندازے کے مطابق کمال پور سے شرف آباد کی طرف آتے ہوئے کوئی دشمن اس کے پیچھے لگ گیا تھا، پھر وہ اسے گھوڑے سمیت گھیر گھار کر جنگل کے اندر لے گیا
اور وہاں اس پر حملہ کر دیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دشمن گھیر کر اسے جنگل میں نہ لے گیا ہو، بلکہ وہ دشمن سے بچنے کے لیے نہر والا کچا راستہ چھوڑ کر جنگل کے اندر گھس گیا ہو۔ میں نے خیال آرائی کی، لیکن ہر دو صورت میں یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ یعقوب کہاں غائب ہے۔ اگر اس کی سواری کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے تو دشمن نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، یہ ایسا ہی تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یعقوب کی گمشدگی کو لگ بھگ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اگر اب تک اس کی کوئی خیر خبر سامنے نہیں آئی تو ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہی سوچنا پڑے گا کہ اس بیچارے کے ساتھ کوئی سنگین حادثہ پیش آ چکا ہے۔ مہمانی کے اس انداز میں سر کو اسباتی جنبش دے کر رہ گیا۔ ہمارے درمیان مزید 20-25 منٹ تک یعقوب کی گمشدگی اور اس کے گھوڑے کی ہلاکت کے بارے میں بات ہوتی رہی۔ پھر میں نے اٹھنے سے پہلے ASI کو کچھ اس انداز میں ہدایات دیں: شوکت علی، کل صبح تو میرے ساتھ یعقوب کی تلاش میں جنگل کی طرف جاؤ گے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا، جو آپ کا حکم۔ اور ہم یہاں سے علیل صبح نکل جائیں گے تاکہ جب ہم جائے وقوع پر پہنچے تو سورج نکل رہا ہو۔ اس طرح ہمیں کام کرنے کے لیے زیادہ وقت مل جائے گا۔ آج کل ویسے بھی دن کافی چھوٹا ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، تم رات ہی میں ضروری تیاری کر لینا۔ سواری کے لیے تانگے کا بندوبست کرو گے یا میرے خیال میں گھوڑے زیادہ مناسب رہیں گے۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، جائے وقوع تک رسائی کے لیے تو تانگا ٹھیک ہے، لیکن یعقوب کی تلاش میں پتہ نہیں ہمیں جنگل کی کس گہرائی تک جانا پڑے۔ گھنے درختوں کے بیچوں بیچ تانگے کو آگے بڑھانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ثابت ہوگا۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں شوکت علی۔ میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے بڑی عاقلانہ تجویز دی ہے۔ اب ہم صبح ہی ملیں گے۔ جیسے ہی سپیدہ سحر نمودار ہوگا ہم تھانے سے روانہ ہو جائیں گے۔ میں مطمئن ہو کر تھانے سے نکلا اور اپنے سرکاری کوارٹر میں آ گیا۔ میں نے خلاف معمول رات کا کھانا تھوڑی تاخیر سے کھایا، پھر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس رات مجھے آسانی سے نیند نہ آئی۔ بستر پر لیٹے لیٹے میں کافی دیر تک یعقوب کے بارے میں سوچتا رہا۔ ایک بات تو طے تھی کہ کسی شخص کو یعقوب کے گھوڑے سے قطعاً کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی تھی۔ قاتل جو کوئی بھی تھا وہ یقیناً یعقوب کے تعاقب میں تھا اور اس نے یعقوب کو زیر کرنے کے لیے اس پر بھی خطرناک حملہ کیا ہوگا۔ جب وہ بے زبان گھوڑا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے لقمہ اجل بن گیا تھا تو یہ سوچنا سراسر حماقت ہوتی کہ یعقوب کہیں صحیح و سلامت بیٹھا ہوگا۔ گھوڑے کی موت اور یعقوب کے ساتھ پیش آنے والی مبہم صورتحالات کے اسباب پر غور کریں تو اس رقم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا جو سغرا بی بی نے اپنی بڑی بہن کبرا بی بی کے لیے بھیجی تھی۔ کوئی بھی شخص اس رقم کے لیے یعقوب کی جان کا دشمن بن سکتا تھا، لیکن اس تھیوری میں ایک بہت بڑا سقم مجھے شروع ہی سے نظر آ رہا تھا، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یعقوب کے ساتھ اس رقم کی خاطر کوئی اونچ نیچ کرتا تو پھر یہ افسوسناک واقعہ شرف آباد سے کمال پور کی جانب سفر کے دوران میں پیش آنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی شخص اس راز سے واقف ہو گیا تھا کہ یعقوب ایک موٹی رقم لے کر شرف آباد سے کمال پور جا رہا تو ایسے شخص کو یعقوب کے کمال پور پہنچنے سے پہلے راستے میں کہیں کارروائی کرنا چاہیے تھی، لیکن واقعہ اس کے برعکس پیش آیا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ یہ سارا ہنگامہ رقم کی وجہ سے ہرگز نہیں تھا۔ اگلے روز میں علیل صبح تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک نئی صورتحال میری منتظر تھی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھا، سغرا بی بی ایک ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ وہاں آن موجود ہوئی۔ میں اتنی صبح سے اپنے سامنے دیکھ کر چونک اٹھا، کیونکہ میری معلومات کے مطابق سغرا کے بہن بہنوئی نے اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر اسے ادھر کمال پور ہی میں روک لیا تھا۔ اگر وہ اتنی صبح تھانے میں موجود تھی تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس طرف کوئی بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ میں نے سغرا اس کے ساتھی کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ بعد ازاں پتہ لگا کہ ساتھ آنے والا شخص سغرا کا بہنوئی جان محمد تھا۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا، پھر سغرا کی جانب دیکھتے ہوئے تشویشناک لہجے میں پوچھا، خیریت تو ہے نا سغرا؟ تھانے دار صاحب، سغرا کی بجائے اس کے بہنوئی جان محمد نے جواب دیا، سغرا اپنے جوان بیٹی کی جدائی میں نیم پاگل ہو گئی ہے۔ کل آپ کے عملے کے 2 افراد کے ساتھ ہی ہمارے پاس آئی تھی، اور جب اسے پتہ چلا کہ یعقوب ہمارے گھر سے صحیح و سلامت روانہ ہو گیا تھا تو اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ مجبوراً ہم نے اسے ادھر کمال پور ہی میں روک لیا تھا، اور اب ہاں، یہ بات تو رات کو میرے علم میں آ گئی تھی کہ سغرا کو تم لوگوں نے اپنے پاس روک لیا ہے۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، اور اب اتنی صبح تم لوگ یہاں ہو، یہ کیا ماجرا ہے جان محمد؟ جان محمد کی عمر 55 سے متجاوز نظر آتی تھی۔ وہ ایک متناسب البدن اور دراز قامت شخص تھا۔ اس کے سر کے بالوں میں سفیدی اور سیاہی کا تناسب یکساں تھا۔ 7 بچوں کا باپ بھی تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محنت اولاد کی تعداد بڑھانے پر کی تھی۔ بعد ازاں مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ در حقیقت کبرا کے بطن سے 10 بچے پیدا ہوئے تھے، 4 لڑکیاں اور 6 لڑکے، جن میں سے 3 لڑکے اوائل عمری ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اسی جان محمد نے میرے سوال کے جواب میں بتایا،
تھانے دار جی، ہم نے تو سغرا کے بھلے ہی کے لیے اسے اپنے گھر میں روک لیا تھا کہ جب تک یعقوب کی خیر خبر نہیں مل جاتی یہ ہمارے ساتھ رہے، لیکن جناب ہم نے پوری رات جا کر گزار دی اور فجر کی اذان کے وقت میں اس کی ضد کے سامنے مجبور ہو گیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر یہاں آ گیا ہوں۔ اس کا خیال یہ ہے کہ اسے اپنے گھر میں رہتے ہوئے یعقوب کا انتظار کرنا چاہیے۔ خدا خدا کر کے وہ متوقف ہوا، گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ہم ابھی بھی یہاں پہنچے ہیں۔ میں سغرا کو لے کر اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی ضد پر ادھر آ گیا ہوں۔ یہ گھر میں قدم رکھنے سے پہلے آپ سے ملنا چاہتی تھی، اب آپ خود اس سے بات کر لیں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا جیسے اس کے بولنے کا کوٹا ختم ہو گیا ہو۔ جان محمد کے چپ ہوتے ہی سغرا پھٹ پڑی، تھانے دار جی، میرے یعقوب کا کچھ پتہ چلا؟ اس کا یہ سوال کرب میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں ایک سراغ ملا تو ہے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا۔ وہ اپنے بہنوئی کی طرف دیکھتے ہوئے جوشیلے انداز میں بولی، تھانے دار جی ضرور میرے یعقوب کو ڈھونڈ نکالیں گے، اسی لیے تو میں شرف آباد آنے کی ضد کر رہی تھی۔ پھر وہ دوبارہ میری طرف متوجہ ہو گئی اور سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، یعقوب کہاں ہے تھانے دار جی؟ تم نے میرے الفاظ پر غور نہیں کیا سغرا بی بی، میں نے اس کی ذہنی کیفیت کے پیش نظر نرم لہجے میں کہا، میں نے یعقوب کی نہیں اس کا سراغ ملنے کی بات کی ہے۔ جی کیا مطلب؟ وہ بے تابی سے تڑپ کر بولی۔ میں نے سغرا کو حقیقت حالات سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گھوڑے کی موت والی خبر کو اس سے چھپا کر رکھنا ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا میں نے نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں سے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر سغرا نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی آہو بکا کا فوکس اسی نقطے پر تھا کہ جب یعقوب کے گھوڑے کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے تو پھر خود اس کے بیٹے کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ اس کا موقف تو صلحانہ درست تھا، میں خود بھی اس سے متفق تھا، لیکن تھانے میں اس چیخ و پکار کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، سغرا اس وقت میں تمہارے بیٹے کی تلاش میں ہی جا رہا ہوں، تم بھی گھر جا کر آرام کرو، انشاءاللہ دوپہر تک میں تمہارے لیے کوئی اچھی خبر ہی لے کر آؤں گا۔ وہ تھانے سے جانے کے لیے تیار نہیں تھی، بلکہ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا، تھانے دار جی میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا، میں نے دو ٹوک الفاظ میں سے منع کر دیا، یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو، تمہیں یہاں سے سیدھا اپنے گھر ہی جانا چاہیے۔ جان محمد نے بھی اسے یہی سمجھایا کہ پولیس کے تفتیشی معاملات میں اسے نہیں کودنا چاہیے۔ تھانے دار صاحب بالکل ٹھیک مشورہ دے رہے ہیں، اول تو تمہیں کمال پور سے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، ضد کر کے آ گئی ہو تو سیدھی اپنے گھر چلو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم دونوں کے سمجھانے بجھانے پر وہ راضی ہو گئی۔ ہم لوگ ایک ساتھ ہی تھانے سے باہر نکلے۔ مجھے اور شوکت علی کو گھوڑوں پر سوار ہو کر یعقوب کی تلاش میں جنگل کی طرف جانا تھا اور سغرا کو جان محمد کے ساتھ اپنے گھر۔ ہم تھانے کے احاطے سے باہر نکلے تو ایک ناخوشگوار صورتحال ہماری راہ دیکھ رہی تھی۔ سغرا جان محمد کے ساتھ جس تانگے میں بیٹھ کر کمال پور سے یہاں پہنچی تھی وہ اپنے کوچوان سمیت تھانے کی باؤنڈری وال کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے تھوڑے فاصلے پر تھانے کے داخلی راستے کے قریب ہی ایک اور سجا سجایا تانگا بھی نظر آ رہا تھا، جس پر کوچوان کے علاوہ بھی ایک بھاری بھرکم شخص موجود تھا۔ سغرا پر نظر پڑتے ہی مذکورہ شخص تانگے سے نیچے اتر آیا اور تیز قدموں سے سغرا کی جانب بڑھنے لگا۔ سغرا نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، اسے دیکھتے ہی سغرا کے اعصاب تن گئے تھے۔ میں نے اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرتے دیکھے تو ٹھٹک گیا، پھر سغرا سے ہی پوچھ لیا، یہ کون ہے سغرا؟ جواب دینے کی بجائے اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا، یہ کمبخت یہاں کیوں آیا ہے؟ اگر مجھے اس بدبخت کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتا؟ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، اس کے ساتھ ہی اپنا سوال بھی دہرا دیا، یہ ہے کون جسے دیکھتے ہی تم اچانک غصے میں آ گئی ہو؟ مذکورہ شخص جیسا خود بھاری بھرکم تھا، اسی مناسبت سے اس نے کنگ سائز مونچھیں بھی رکھ چھوڑی تھی۔ سغرا نے بدستور اس شخص پر نگاہ رکھتے ہوئے میرے سوال کے جواب میں بتایا، یہ رحمت علی ہے جناب، میرا جیٹ۔ تمہارے تیور بتا رہے ہیں کہ تم رحمت علی کو پسند نہیں کرتی ہو، میں نے قدرے دھیمے انداز میں کہا۔ ناپسند کرنا تو بہت ہی چھوٹی بات ہوگی، وہ تپتے ہوئے لہجے میں بولی، میں تو اسے شدید نفرت کرتی ہوں، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اسے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا ہے تھانے دار جی۔ تم فکر نہ کرو سغرا، میں نے دھیمی آواز میں سے تسلی دی، میں خود ہی پوچھ لیتا ہوں کہ یہ صبح صبح یہاں کس مقصد سے آیا ہے۔ اس دوران میں رحمت علی ہمارے قریب پہنچ گیا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ سغرا سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بھابی تم کل سے یعقوب کے لیے ادھر ادھر پریشان پھر رہی ہو، مجھے تو بتایا ہوتا، میں تمہارا دشمن تو نہیں ہوں۔ تم کون ہوتے ہو دوست اور دشمن کا فیصلہ کرنے والے؟ سغرا تڑک کر بولی، جب میں تم سے ہر تعلق ناتا توڑ بیٹھی ہوں تو پھر تم بہانے بہانے سے میری راہ میں آنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ سغرا کے جارحانہ بلکہ منہ توڑ جواب نے رحمت علی کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ وہ چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی کہ ان بھابی جیٹ میں بڑی شدید نوعیت کی کشیدگی پائی جاتی تھی۔ اس موقع پر میں نے صورتحال کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور رحمت علی سے مخاطب ہو کر قدرے سخت لہجے میں کہا،
تم خواہ اپنی بھابھی کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ یہ پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ سرکار میں کہاں سغرا کو تنگ کر رہا ہوں؟ وہ میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، میں تو اپنی بھابھی کا خیر خواہ ہوں جناب، پتہ نہیں یہ مجھ سے کیوں اتنی خفا ہے۔ مجھے تمہاری خیر خواہی کی ضرورت نہیں، سغرا نے ناگواری سے کہا، اس لیے تم مجھ سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ دیکھا آپ نے تھانے دار جی، وہ شکایتی انداز میں مجھ سے بولا، میں اپنے دل میں اس کے لیے کتنی ہمدردی رکھتا ہوں، اور یہ میں نے کہا ہے نا، نہیں چاہیے مجھے تمہاری ہمدردی۔ سغرا اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، تمہارے لیے یہی اچھا ہے کہ تم فوراً میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ تھانے دار صاحب، مجھے پتا چلا تھا کہ سغرا کا بیٹا کہیں گم ہو گیا ہے۔ رحمت نے مجھ سے کہا، میں تو اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس کی پریشانی بانٹنا چاہتا ہوں، اور یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اسے تنگ کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا بھتیجا یعقوب آخر کہاں چلا گیا ہے۔ اگر صرف اتنی سی بات ہے تو تم فکر نہ کرو، یہ سارا چکر میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ میں نے وقت کی نزاکت کے پیش نظر کہا، تم اپنی بھابھی کا خیال دل سے نکال دو۔ ٹھیک ہے جی، آپ جیسے کہہ رہے ہیں میں ویسے ہی کر لیتا ہوں، وہ بڑی فرما برداری سے بولا۔ میں نے سغرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بی بی تم بیٹھو تانگے میں اور گھر جا کر آرام کرو، میں شام سے پہلے تمہاری طرف چکر لگاؤں گا، جو بھی صورتحال سامنے آئے گی وہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ سغرا نے گھور کر ناپسندیدہ نظر سے اپنے جیٹھ رحمت علی کی طرف دیکھا، پھر منہ سے ایک لفظ نکالے بغیر وہ تانگے پر سوار ہوئی اور جان محمد کے ساتھ اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں نے دانستہ ان جیٹھ بھابھی کی تلخ گفتگو کو طویل نہیں ہونے دیا تھا، اس سے سوائے وقت ضائع ہونے کے اور کچھ بھی نہ ہوتا۔ سغرا کے جانے کے بعد میں نے ASI شوکت علی کو روانہ ہونے کا اشارہ کر دیا اور رحمت علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اپنے تانگے پر ہمارے پیچھے آؤ۔ ہمیں جانا کہاں ہے؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں مستفسر ہوا۔ یعقوب کو ڈھونڈنے، میں نے جواب دیا، ادھر جنگل میں۔ جنگل میں؟ اس کی حیرت تو چند ہو گئی۔ میں نے گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے یعقوب کے گھوڑے کو پیش آنے والے اندھوناک واقعے سے آگاہ کیا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، دیکھو رحمت، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تمہارا سغرا کے ساتھ کیا جھگڑا ہے، اور میں یہ بھی نہیں جاننا چاہوں گا کہ تم دونوں کے بیچ کس نوعیت کے اختلافات ہیں۔ میں تو پہلی فرصت میں تمہارے بھتیجے یعقوب کو ڈھونڈ نکالنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں وہ بیچارہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہرا سانس لیا، پھر اس کی جانب گردن گھما کر پوچھا، تم اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ اب ہم تھانے کو پیچھے چھوڑ آئے تھے اور کمال پور کی جانب ہمارا سفر شروع ہو چکا تھا۔ یہ ایسے ہی شوکت علی اور میں گھوڑوں پر سوار تھے، جبکہ رحمت علی اپنے تانگے پر بیٹھا ہوا تھا۔ شوکت کسی رہنما کے مانند ہم سب سے آگے تھا اور میرا گھوڑا رحمت علی کے تانگے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس طرح ہم بآسانی بات چیت بھی کرتے چلے جا رہے تھے۔ 55 کا حادثہ عبور کرنے کے باوجود بھی وہ حادثہ مستعد دکھائی دیتا تھا۔ رحمت نے میرے استفسار کے جواب میں کہا، تھانے دار جی، مجھے آپ کی مدد کرنے میں تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، جب تک مجھے حالات کا پوری طرح علم نہ ہو۔ حالات کا مکمل علم تو کسی کو بھی نہیں ہے رحمت، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ابھی تک کے سلسلے میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ میں نے تمہیں بتا دی ہے۔ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، یہ تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے جناب۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے تھانے کے سامنے رحمت اور سغرا کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بڑی توجہ سے سنا تھا۔ رحمت کا انداز تعاون آمیز تھا، جبکہ سغرا اسے سخت ناراض اور برہم نظر آتی تھی۔ ان کے بیچ اصل وجہ کیا تھی وہ تو ابھی مجھے بھی معلوم نہیں تھی، اس لیے میں رحمت سے بات کرتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات کو بھی خصوصاً نوٹ کرتا جا رہا تھا تاکہ اسے سمجھنے میں مجھے آسانی رہے۔ رحمت، تمہارا ذہن اس معاملے کو کس انداز میں لے رہا ہے؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں اس سے سوال کیا۔ تمہارے خیال میں یعقوب کو کس قسم کے حالات پیش آئے ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں سغرا کے بیٹے کو کوئی سنگین حادثہ پیش آ چکا ہے، وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ آپ نے جو حالات بتائے ہیں وہ تو اسی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ شرف آباد اور کمال پور کے درمیان جنگل کا ایک بڑا حصہ پڑتا ہے، رحمت نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ جنگل لگ بھگ 2-2.5 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ مجھے تو یہ کوئی راہزنی کی واردات لگتی ہے جناب۔ راہزنی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ کمال پور سے شرف آباد کی طرف آتے ہوئے ڈاکوؤں نے یعقوب کو لوٹنے کی کوشش کی ہوگی؟ ایسا ناممکن تو نہیں ہے جناب، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں یہ جنگل ڈاکوؤں کے وجود سے خالی نہیں، اکا دکا وارداتیں تو سامنے آتی ہی رہتی ہیں۔ جب گھوڑے کی لاش جنگل کے اندرونی حصے سے ملی تو یعقوب کا سراغ بھی اسی جنگل سے ملے گا جناب۔ ہمیں جنگل کے اس حصے کو خاص طور پر اچھی طرح کھنگالنا چاہیے جہاں یعقوب کے گھوڑے کی لاش پڑی ملی ہے۔ ہم اسی طرف جا رہے ہیں رحمت، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے بعد ASI شوکت علی کی رہنمائی میں ہم اس مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں یعقوب کے گھوڑے کی لاش پڑی تھی۔ میں نے پہلے کھڑے کھڑے اور پھر اکڑوں بیٹھ کر گھوڑے کی لاش کا تفصیلی جائزہ لیا۔ واقعی اس بے زبان جانور پر بڑا ستم توڑا گیا تھا۔ اس کا پورا بدن زخموں سے چور چور تھا
گردن پر لگنے والے وار نے اس کی شہ رگ کو کاٹ ڈالا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اسی خطرناک زخم سے اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ ہم اس وقت جنگل کے ابتدائی حصے میں کھڑے تھے۔ میں گھوڑے کی لاش کے معائنے سے فارغ ہوا تو شوکت علی نے کہا، ملک صاحب اب کیا کرنا ہے؟ کرنا تو وہی ہے جو ہم یہاں کرنے آئے ہیں۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، یعنی یعقوب کی تلاش۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ اس بار ASI نے گھوڑے کی لاش کی جانب اشارہ کیا۔ اگر یہ کسی انسان کا جسد حقیقی ہوتا تو میں وقوع کی ضروری کارروائی کے فوراً بعد اسے پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیتا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، فی الحال اس کو یہیں چھوڑ کر ہمیں یعقوب کی تلاش میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، بسم اللہ کریں۔ وہ سر کو تائیدی چنبش دیتے ہوئے بولا اور ہم نے بسم اللہ کر دی۔ ہم سے میری مراد میں، ASI شوکت علی اور گمشدہ یعقوب کا تایا رحمت علی تھے۔ رحمت نے کوچوان کو تانگے ہی میں چھوڑ دیا تھا جو لاش سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا۔ میں تلاش یعقوب کی تفصیل میں جا کر آپ کو بور نہیں کروں گا کیونکہ گھنے جنگل میں اس نوعیت کا کام خاصا اکتاہٹ آمیز اور دشوار گزار ہوتا ہے۔ اس دوران میں ہمارے بیچ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ ایک سوال صبح ہی سے میری سوچ کو ڈسٹرب کر رہا تھا، لہٰذا اپنے ذہن کی تشفی کے لیے میں نے رحمت علی سے پوچھ لیا، رحمت، میں نے واضح طور پر محسوس کیا ہے کہ تمہاری بھابھی تم سے سخت ناراض ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ جناب یہ ماجرا تو آج تک میری سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، پتہ نہیں اسے مجھ سے خدا واسطے کا بیر کیوں ہے، جبکہ آج تک میں نے ایک پیسے کا نقصان اسے نہیں پہنچایا۔ اتنی شدید نفرت خواہ مخواہ نہیں پیدا ہو جاتی رحمت، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ میں نے سغرا کی آنکھوں میں تمہارے لیے ناپسندیدگی امڑتے دیکھی ہے۔ اس نوعیت کی رنجش کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا نا؟ تم بتانا نہ چاہو تو الگ بات ہے۔ ایسی بات نہیں ہے ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ میں صرف اس لیے زبان نہیں کھول رہا کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں سغرا کے خلاف زہر اگل رہا ہوں۔ اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ انسانی جان بچانے کے لیے اور تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے نظریہ ضرورت کے تحت اسے جائز سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک کسی بھی قانون قاعدے سے زیادہ اہم انسان ہوتا ہے، اور صورتحال اہم ہوتی ہے جس کے اندر انسان پھنسا ہوا ہو۔ ہم اس وقت جس مشن پر ہیں اس کا مقصد نیک اور مثبت ہے، لہٰذا اگر یعقوب تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے تمہاری زبان سے سغرا کی اور سغرا کی زبان سے تمہاری برائی بھی اگلوانا پڑے تو میں اس میں ایک لمحے کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گا۔ میں نے توقف کر کے بڑی گہری نظر سے رحمت علی کی طرف دیکھا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر میری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہو تو بتا دو کہ تمہاری سغرا سے یا سغرا کی تم سے کیا دشمنی ہے؟ وہ تم سے اتنی شدید نفرت کیوں کرتی ہے؟ میری تو اس سے قطعاً کوئی دشمنی نہیں ہے ملک صاحب، وہ بڑے کھلے ڈلے انداز میں بولا۔ اب جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ وہ مجھے کیوں ناپسند کرتی ہے، تو میں اس سلسلے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہ ایک سازشی اور فتنہ پرور عورت ہے۔ میں چونکہ کھری بات کرتا ہوں اس لیے وہ مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کرتی ہے۔ اسی عورت کی چال بازیوں نے ہمارا ہستہ بستہ گھر اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ ایک بالکل نئی کہانی سامنے آ رہی تھی۔ میں نے یعقوب کی تلاش کا کام جاری رکھتے ہوئے رحمت علی سے کہا، رحمت، ابھی تم نے سغرا کے حوالے سے جن گھریلو حالات و واقعات کا ذکر کیا ہے مجھے تفصیلاً اس کے بارے میں بتاؤ، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ میں نے گرین سگنل دیا تو وہ اللہ کا بندہ شروع ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک لمبا چوڑا قصہ سنا ڈالا تھا، لیکن میں اس کے بیان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ سغرا بی بی کا پس منظر آپ کے سامنے اجاگر ہو جائے۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ رحمت علی کا موقف ہے جو اس نے میرے گوش گزار کیا اور میں اب تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ سغرا رحمت کے موقف سے اتفاق بھی کرے، بلکہ مجھے جو حالات نظر آ رہے تھے ان کی روشنی میں ایک بات میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ سغرا اس سے مکمل اختلاف ہی کرے گی۔ رحمت علی کے بیان کے مطابق سغرا بہت ہی چنٹ اور چالاک عورت تھی۔ اس کی مکاری اور چال بازی کو سمجھنا ہمہ شمہ کے بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا مرحوم برکت علی سغرا کا شوہر یعنی اور رحمت علی کا چھوٹا بھائی بھی اس کے دامے فریب کا شکار ہو گیا۔ سغرا کا تعلق دوسرے خاندان سے تھا اور رحمت کا باپ سلامت علی اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سغرا نے ایسا چکر چلایا کہ اسے پانے کے لیے برکت علی نے والدین کی مخالفت مول لینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ معاملہ جب حدود سے تجاوز کرنے لگا تو سلامت علی نے بہت ہی دانش مندانہ اقدام کیا، حالانکہ رحمت علی اور اس کی ماں کنیز فاطمہ بھی برکت اور سغرا کی شادی کے حق میں نہیں تھے۔ سلامت علی نے اس بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کرنے اور خاندان کی بقا کے لیے تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر برکت علی کو سغرا سے شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ برکت اور رحمت صرف دو بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہیں تھی۔ رحمت کی شادی چند سال پہلے اپنے ماموں کی بیٹی سے ہوئی تھی اور یہ سب لوگ مل جل کر ایک ہی بڑے سے گھر میں رہتے تھے۔
سلامت علی شرف آباد کے چودھری مرغوب حسین کے بعد دوسرے درجے کے چودھریوں میں پہلے نمبر پر شمار کیا جاتا تھا۔ اس کی اچھی خاصی اراضی تھی اور گھر کے اندر ہر سکون اور آسائش میسر تھی۔ سغرا بھی بیاہ کر اسی گھر میں آ گئی تھی۔ 2-3 ماہ تو ہنستے کھیلتے گزر گئے۔ اس کے بعد رحمت علی کے مطابق سغرا نے پر پرزے نکالنا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے تو دیورانی اور جیٹھانی میں محاذ جنگ کھل گیا۔ یہ جھگڑے پڑے اتنے بڑے کہ اپنی بیویوں کی حمایت میں دونوں بھائی ایک دوسرے کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ اس صورتحال نے بڑے والدین کو مشکل میں ڈال دیا۔ سلامت علی ایک دانا و بینا شخص تھا۔ اسے معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور اس نے ایک مکان اور 25 ایکڑ نہری زرعی اراضی دے کر برکت علی اس کی بیوی سغرا کو الگ کر دیا۔ رحمت علی کے مطابق تو سغرا نے یہ سارا فساد الگ ہونے کے لیے ہی برپا کیا تھا۔ بالآخر وہ اپنی ضد نما کوشش یا جھگڑا نما سازش میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس علیحدگی کے بعد سغرا نے پلٹ کر اپنی سسرال میں قدم نہیں رکھا تھا۔ البتہ دونوں بھائیوں میں کبھی کبھار میل ملاقات ہو جاتی تھی۔ گاہے بگاہے برکت علی اپنے والدین سے ملنے بھی چلا جاتا تھا۔ انہی حالات میں سال پر سال گزرتے چلے گئے۔ اس دوران میں سلامت علی اور کنیز فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ سلامت علی کے پاس کل 70 ایکڑ زمین تھی۔ جب برکت علی الگ ہوا تو اسے ایک مکان کے علاوہ انہی 70 میں سے 25 ایکڑ زمین دے دی گئی تھی، لہٰذا باقی بچ رہنے والے 45 ایکڑ رحمت علی کے حصے میں آ گئے تھے۔ وہ اب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ والدین والے بڑے گھر میں رہ رہا تھا۔ رحمت نے مجھے بتایا کہ سلامت علی اور کنیز فاطمہ کے انتقال کے بعد سغرا نے ایک مرتبہ پھر تنازعہ کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا مطالبہ تھا کہ والدین کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں میں زمین و جائیداد کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے، یعنی دونوں کے حصے میں 35 ایکڑ زمین اب آنا چاہیے۔ اس سلسلے میں چونکہ برکت علی نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا، لہٰذا رحمت علی نے بھی سغرا کے واویلے کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد جب برکت علی حادثاتی موت کا شکار ہو کر دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا تو یہ معاملہ بھی دب دبا گیا۔ رحمت علی کا ضمیر مطمئن تھا کہ اس نے کسی کا حق نہیں کھایا۔ جب والد صاحب نے ایک شاندار مکان اور 25 ایکڑ زرعی اراضی دے کر برکت علی کو اسی کے مطالبے پر الگ کیا تھا تو جائیداد کی تقسیم اسی دن ہو گئی تھی۔ اب جو کچھ بھی باقی بچا تھا اس پر صرف اور صرف اسی کا حق تھا۔ اپنے بیان کے آخر میں رحمت علی نے بڑے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، ملک صاحب، میں سغرا کی ہر زیادتی کو نظر انداز کر سکتا ہوں، لیکن برکت کے انتقال کے کچھ عرصے بعد اس نے ایک گھٹیا حرکت کی کہ مجھے بھی اس سے شدید نفرت ہو گئی تھی، اور اس نے توقف کر کے معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، کیا کروں جناب، سغرا تو غیر تھی اور اب تک غیر ہی بنی ہوئی ہے، لیکن یعقوب تو میرے بھائی کا خون ہے نا، اس کی گمشدگی سے میرا دل نہیں دکھے گا تو پھر کس کا دکھے گا؟ بس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بھائی کی خون کی پکار پر میں ادھر آ گیا تھا، ورنہ سغرا کی تو شکل دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ وہ خاموش ہوا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، سغرا نے تمہارے ساتھ ایسی کون سی گھٹیا حرکت کی تھی جو تمہارا دل کھٹا ہو گیا؟ اس نے مجھ پر یہ گھنونا الزام لگایا تھا کہ ایک رات میں نے اس کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ اتنا بتانے کے بعد وہ افسردہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ اوہو، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا، پھر یعقوب کی تلاش کے ساتھ ہی ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ آئندہ چند گھنٹوں میں نے جنگل کا تقریباً چپا چپا چھان مارا، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یعقوب کا ہمیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں اڑن چھو ہو گیا۔ اب یہی کہا جا سکتا تھا کہ اسے آسمان نے کھایا تھا اور نہ ہی زمین نے نکلا تھا۔ وہ اگر اس جنگل میں داخل ہوا تھا تو پھر وہ جنگل سے نکل کر آگے کہیں اور چلا گیا تھا، یا اسے کہیں اور پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کا گھوڑا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ یعقوب کے ساتھ بھی اسی نوعیت کا کوئی سنگین اور جان لیوا واقعہ پیش آ گیا ہوتا تو آج کی تلاش کے دوران میں مجھے اس کی لاش بھی مل جانا چاہیے تھی۔ سردست میں یہی سوچنے پر مجبور تھا کہ یعقوب اس جنگل سے نکل کر کہیں اور چلا گیا تھا۔ ہم یعقوب کی تلاش والے مشن میں ناکام و نامراد واپس لوٹ آئے۔ میرا ذہن الجھن زدہ اور دل بوجھل تھا، اور میں مسلسل ایک ہی نقطے پر غور کر رہا تھا کہ یعقوب کا ایسا خطرناک دشمن کون ہو سکتا ہے جس نے پہلے اس کے گھوڑے کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا اور پھر خود اسے بھی غائب کر دیا۔ ایسا کام کسی دوست کا تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ شروع میں میرا دھیان ڈاکوں کی کارروائی کی طرف کیا تھا، لیکن جنگل کا مکمل سروے کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ گھوڑے کی دردناک موت اور یعقوب کے غیاب میں کوئی ڈاکو یا ان کا گروہ ملوث نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر یہ ڈاکوؤں کا کارنامہ ہوتا تو وہ یعقوب کو لوٹنے کے بعد آگے بڑھ جاتے۔ انہیں گھوڑے کو موت کے گھاٹ اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور بالفرض محال کسی چھینا چھپٹی اور کھینچا تانی میں گھوڑا شدید زخمی ہو بھی گیا تھا تو پھر یعقوب کا بھی صحیح و سالم بچ نکلنا ممکن نہیں تھا۔
وہ زندہ یا مردہ اسی جنگل سے دستیاب ہو جاتا۔ چونکہ ایسا نہیں ہوا تھا، اس لیے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ یہ واقعہ کسی بھی زاویے سے ڈاکوؤں کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ میں سوچ کے گھوڑے دوڑا ہی رہا تھا کہ رحمت علی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ملک صاحب، مجھے تو یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسا چکر ہے رحمت علی؟ مجھے تو یوں لگتا ہے یعقوب کے ساتھ جنگل میں کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں کافی سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یعقوب چپ چاپ خود ہی کہیں نکل گیا۔ عمانی خیز انداز میں بولا۔ چپ چاپ وہ کیوں چلا جائے گا؟ میری الجھن بجا تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی لڑکی وغیرہ کا چکر ہو۔ وہ اتنی دھیمی آواز میں بولا کہ ایسے ہی شوکت علی ہماری جانب متوجہ نہ ہو سکے۔ وہ کہیں کسی لڑکی کو تو بھگا نہیں لے گیا؟ عقل کو ہاتھ مارو رحمت علی۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ یعقوب کو قصبے سے غائب ہوئے آج تیسرا دن ہے۔ اگر یہ لڑکی کو بھگا لے جانے کا کوئی واقعہ ہوتا تو اب تک اس مبینہ لڑکی کے ورثہ ضرور حرکت میں آ چکے ہوتے۔ شرف آباد میں اتنی خاموشی نظر نہ آتی، اور پھر شاید یہ بات تمہارے علم میں نہیں کہ یعقوب کی منگنی کبرا کی بیٹی سلمہ سے ہو چکی ہے اور 1.5-2 سال میں ان کی شادی ہونے والی ہے۔ ان حالات میں وہ کسی لڑکی کو کیسے بھگا کر کہیں لے جا سکتا ہے؟ میں اس کی منگنی سے اچھی طرح واقف ہوں ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ عین ممکن ہے وہ اپنی خالہ کی بیٹی کو پسند نہ کرتا ہو، سغرا نے یہ منگنی زبردستی کر دی ہو، وہ چپکے کسی اور لڑکی کو چاہتا ہو اور موقع ملتے ہی وہ اس لڑکی کے ساتھ کہیں فرار ہو گیا ہو۔ عشق اور محبت کے معاملات بعض اوقات بڑے حیرت انگیز اور سمجھ میں نہ آنے والے واقعات کو جنم دیتے ہیں۔ ہاں رحمت علی، ایسا ہو جانا ناممکن تو نہیں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس صورت میں تم یعقوب کے گھوڑے کی دردناک موت کو کس خانے میں فٹ کرو گے؟ یہ ڈرامہ خود یعقوب کا رچایا ہوا بھی تو ہو سکتا ہے جناب، وہ گمبھیر انداز میں بولا، تاکہ سب کا دھیان ڈاکوؤں کی کارروائی کی طرف جائے اور کوئی اس کے اصل مقصد تک رسائی حاصل نہ کر سکے، جیسا کہ ہم نے بھی یہی سوچا، اور 5-6 گھنٹے جنگل میں ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد واپس آ گئے۔ تمہاری باتوں میں خاصا وزن ہے رحمت علی، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اتنا ہی شکی القلب ہے کہ اپنی ماں کو تنہے تنہا چھوڑ کر کسی لڑکی کے ساتھ کہیں رفو چکر ہو گیا ہے۔ میرے ذہن میں جو بات آئی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ یقین کریں یا نہ کریں یہ تو آپ کی مرضی ہے جناب، یقین نہ کرنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے رحمت علی، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ تفتیش کی گاڑی تو ہمیشہ شک کے پیٹرول سے ہی چلتی ہے، اور تم نے اس سلسلے میں مجھے عملی اقدام کے لیے کئی راہیں دکھا دی ہیں۔ میں تمہارے اس تعاون کے لیے شکر گزار ہوں جناب، یہ تو میرا فرض تھا، وہ جلدی سے بولا۔ سغرا مجھے لاکھ اپنا دشمن سمجھتی رہے، لیکن یعقوب تو میرا بھتیجا ہے اور ہمیشہ بھتیجا ہی رہے گا۔ میں تو یہی چاہوں گا کہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں رحمت علی، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور اس سلسلے میں میں تم سے ایک درخواست بھی کروں گا۔ درخواست نہیں، آپ حکم کریں ملک صاحب، وہ جذباتی ہو گیا۔ میں نے کہا، یعقوب کی تلاش اور بازیابی کے لیے تم اپنے طور پر جو بھی کوشش کرنا چاہو میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن سغرا کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ اس تفتیش میں تم بد نفس نفیس ملوث ہو۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ جی ملک صاحب، بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، جب اسے پتا چلے گا کہ یعقوب کی تلاش کے سلسلے میں آپ کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کر رہا ہوں تو وہ ہتے سے اکھڑ جائے گی۔ ہاں ہاں بالکل یہی بات ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ تم در پردہ رہ کر کام کرو گے اور اپنی کوشش کی رپورٹ پہنچاتے رہو گے، آپ بھی مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گے، وہ اپنائیے سے بولا۔ اس سلسلے میں جو بھی پیش رفت ہوگی اس سے مجھے آگاہ کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے 2 لفظی جواب پر اکتفا کیا۔ لگ بھگ 4 بجے سپہر ہم واپس تھانے پہنچ گئے۔ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے میں سغرا سے ملنے اس کے گھر چلا گیا۔ آج کا پورا دن بہت بھاگ دوڑ بلکہ شدید نوعیت کی مشقت میں گزرا تھا۔ کام تو ہم روز ہی کرتے تھے اور ظاہر ہے اس کام سے تھکاوٹ بھی ہوتی تھی، لیکن آخر میں انسان کو اس کا مقصد حاصل ہو جائے تو پھر ساری تھکن راحت میں بدل جاتی ہے۔ میرے ساتھ چونکہ ایسا نہیں ہوا تھا، لہٰذا دن بھر کی تکان نے اعصاب اور حواس پر ایک عجیب سی اکتاہٹ اور بیزاری طاری کر دی تھی۔ یہ تو میرے جی جان کی کیفیت تھی۔ اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جس کا جوان جہان بیٹا پچھلے 2 دن سے لاپتہ تھا۔ بس یہی سوچ کر میں سغرا سے ملنے چلا آیا تھا۔ یہاں کر پتہ چلا کہ کمال پور سے کبرا اور عمران بھی آئے ہوئے۔ عمران کبرا کا بڑا بیٹا تھا جس کی عمر کم و بیش 10 سال تھی۔ وہ اس وقت باہر گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ لوگ کوئی 1 گھنٹہ پہلے کمال پور سے شرف آباد پہنچے تھے۔ کبرا کو اپنی بہن کے ساتھ ساتھ ہونے والے داماد کی فکر بھی کھائے جا رہی تھی، لہٰذا وہ اپنے بیٹے کو لے کر ادھر ہی آ گئی تھی۔ میں گھر کے اندر پہنچا تو جان محمد، سغرا اور کبرا کی یاسیت بھری سوالیہ نگاہوں نے مجھے گھیر لیا۔ ان کے اضطراری اور استفسارات کے جواب میں نے نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام یہی ہوتا ہے کہ کسی کی بندھی ہوئی امید کو توڑ دیا جائے۔ ان کے چہرے اتر گئے اور وہاں پر گہرے رنج و الم کی گھٹاؤں نے ڈیرا جما لیا۔
میں نے سغرا کو مخاطب کرتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، دیکھو بی بی، تمہارے بیٹے کے ساتھ جنگل میں کیا واقعہ پیش آیا ہوگا ابھی اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ میں بہت جلد اس کا سراغ لگا لوں گا۔ میں تمہارے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں۔ میں اور میرے تھانے کا پورا عملہ یعقوب کی تلاش کے سلسلے میں مصروف ہے، لیکن اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ جی، وہ روحانسی ہو گئی۔ آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ میں تمہاری مدد سے اس شخص تک پہنچنا چاہتا ہوں جو کسی بھی حوالے سے اپنے دل میں یعقوب کے لیے دشمنی کے جذبات رکھتا ہو۔ دیکھیں جی، دلوں کے حال تو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ وہ دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے بولی، میں تو یعقوب کے کسی دشمن کو نہیں جانتی، وہ تو سب کے ساتھ بنا کر رکھنے والا بچہ تھا۔ یعقوب کے گھوڑے کو جس بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے وہ کسی ظالم اور سفاک شخص کا کارنامہ دکھائی دیتا ہے، اور ایسا کام کوئی دشمن ہی کر سکتا ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ لہٰذا جب تک مجھے یہ پتہ نہ چلے کہ یعقوب کس کی آنکھ میں کھٹکتا تھا، میں تفتیش کی گاڑی کو مؤثر انداز میں آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تھانے دار صاحب، یہ کام راہزنوں اور ڈاکوؤں وغیرہ کا بھی تو ہو سکتا ہے، جان محمد نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ یہ 2-2.5 میل تک پھیلا ہوا جنگل بہت ہی خطرناک ہے۔ میں نے ڈاکوؤں والے پہلو پر بہت غور کیا جان محمد، میں نے جان محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ مجھے ان کا کیا دھرا نہیں لگتا۔ جناب، یہ بات آپ کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ بنا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکو، اور خصوصاً وہ ڈاکو جو جنگل کا سہارا لے کر مسافروں کو لوٹتے ہیں اور اس قسم کی کارروائی دن دہاڑے نہیں کیا کرتے، جنگل کو یہ لوگ اپنے مسکن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنے مسکن سے دور کوئی خطرناک واردات کرتے ہیں، پھر جنگل میں آ کر چھپ جاتے ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے رک کر ان تینوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یعقوب دن کے اجالے میں کمال پور سے روانہ ہوا تھا۔ جب وہ چائے بکوا پر پہنچا اس وقت بھی اچھی خاصی روشنی ہوگی، لہٰذا ڈاکوؤں کی کارروائی کا امکان تو رد ہی کر دیں۔ البتہ کسی راہزن کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے سوچا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس لیے کہ مجھے نہیں امید کہ یہ کسی راہزن کا کیا دھرا ہو، کیونکہ راہزن بڑی جلدی میں ہوتا ہے اور وہ قتل و غارت گری سے حتی الامکان گریز کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مطمع نظر مسافر کو لوٹنا اور بڑی سرعت سے آگے بڑھ جانا ہوتا ہے۔ وہ اس قسم کے معاملات میں نہیں پڑتا، جیسا کہ یعقوب کے گھوڑے کے ساتھ ہوا ہے۔ جان محمد سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، یہ اغوا برائے تاوان کا بھی تو واقعہ ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں، میں نے قطعی لہجے میں کہا۔ اگر یعقوب کو کسی تاوان کی غرض سے اغوا کیا گیا ہوتا تو اب تک اغوا کنندگان کی جانب سے کوئی مطالبہ سامنے آ چکا ہوتا، اور اغوا کرنے والے مغوی کی سواری کو عبرتناک موت سے دوچار نہیں کیا کرتے۔ پھر آپ کے خیال میں یعقوب کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہوگا؟ یہ سوال کبرا کی طرف سے اٹھایا گیا تھا۔ میں نے یعقوب کی گمشدگی کے حوالے سے اب تک جو تفتیش کی ہے اس سے میرے سامنے صرف 2 وجوہات آئی ہیں۔ میں نے باری باری ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فی الحال کوئی تیسرا سبب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور وہ 2 وجوہات کون سی ہیں؟ جان محمد نے سنسنی خیز انداز میں مجھ سے پوچھا، کیا آپ ہمیں بھی بتائیں گے؟ کیوں نہیں، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں اسی لیے تو یہاں آیا ہوں کہ اپنے اور آپ لوگوں کے خیالات کو ملا کر کوئی جامع منصوبہ بندی کر سکوں۔ مجھے آپ لوگوں سے زیادہ یعقوب کو بازیاب کرانے کی جلدی ہے۔ میری نظر میں یہ یعقوب کے کسی جانے پہچانے دشمن کی کارستانی ہے۔ وہ کمال پور ہی سے اس کے تعاقب میں تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شرف آباد سے اس کے پیچھے گیا ہو، اسے راستے میں وار کرنے کا موقع نہ ملا ہو، لہٰذا اس نے واپسی پر اپنا کام دکھا دیا ہو۔ یعقوب کو جیسے ہی حملہ آور کا احساس ہوا اس نے اپنے گھوڑے کو بھگانے کی کوشش کی ہوگی، لہٰذا حملہ آور کے زیادہ تر وار گھوڑے کے بدن پر لگے اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب کہاں چلا گیا؟ میں نے آج جنگل کا چپا چپا اور کونا کونا چھان مارا ہے، زندہ یا زخمی یا مردہ یعقوب کے آثار کہیں دکھائی نہیں دیے۔ اس راہ سے وہ شخص ہی پردہ اٹھا سکتا ہے جس نے گھوڑے کو اذیت ناک موت مرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہی دراصل یعقوب کا دشمن ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ اور دوسری وجہ؟ میرے خاموش ہونے پر جان محمد نے سوال کیا۔ دوسری وجہ خود یعقوب ہی ہو سکتا ہے، میں نے جواب دیا۔ جی، کیا مطلب؟ سغرا الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یعقوب کسی لڑکی کو یہاں سے بھگا کر لے گیا ہو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ گھوڑے کو موت کے گھاٹ اتار کر اس نے اغوا وغیرہ کا ڈرامہ رچایا ہو۔ یہ لڑکی شرف آباد کی رہنے والی بھی ہو سکتی ہے اور کمال پور کی وسنیک بھی۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھانے دار صاحب، سغرا بڑے وثوق سے بولی۔ اگر اس کا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی چکر ہوتا تو مجھ سے چھپ نہیں سکتا تھا، اور پھر اس کی تو منگنی بھی ہو چکی ہے۔ ہر ماں کا اپنی اولاد کے بارے میں یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ ان کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے کی بھی خبر رکھتی ہے۔ انہی خیالات کا اظہار سغرا بی بی نے بھی کیا تھا۔ میں نے اس کے دعوے کو چیلنج کر کے بحث کا کوئی نیا دروازہ نہیں کھول سکتا تھا، لہٰذا
कुबरा की तरफ देखते हुए पूछा। याकूब की उधर कमालपुर में तो किसी से दुश्मनी वगैरह नहीं थी? नहीं जी, वो तो किसी से घुलता मिलता ही नहीं था, कुबरा ने जवाब दिया। याकूब अपने काम से काम रखने वाला बच्चा था। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने जान मोहम्मद से पूछ लिया, एक बड़ा नाजुक और ज़ाती नौयत का सवाल है, लेकिन आप लोगों को उसका बहुत सोच समझकर जवाब देना होगा। जी पूछें, वो गहरी संजीदगी से बोला। हम सब याकूब की बाजियाबी के लिए सख्त परेशान हैं। आप हमसे जो भी सवाल करेंगे हम उसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब देंगे। मैंने यके बाद दीगरे जान मोहम्मद और कुबरा की तरफ देखा, फिर सवाल किया, क्या सलमा और याकूब की मंगनी से पहले सलमा का कहीं और से भी रिश्ता आया था? जी हाँ, सलमा के 3 रिश्ते आए थे, कुबरा ने बताया, लेकिन मैं चूंकि सुगरा को जुबान दे चुकी थी इसलिए हमने उन सबको इनकार कर दिया था। क्या उन लोगों का ताल्लुक कमालपुर ही से था? जी हाँ, कुबरा ने इस बात में गर्दन हिलाई। तो मुझे उन तीनों के नाम और घर के पते नोट करवा दो। मैंने अपनी जेब से पॉकेट डायरी और कलम बरामद करते हुए कहा। इस दौरान में जान मोहम्मद खामोश बैठा बड़ी गहरी नज़र से मेरा जायजा लेता रहा था। कुबरा ने एक ही सांस में मुझे उन लड़कों के नाम और पते लिखवा दिए जिनके रिश्ते उसकी बेटी सलमा के लिए आए थे। उन लड़कों के नाम अलल तरतीब कुछ इस तरह थे, साजिद अली, अमीर खान और परवेज़ अहमद। रिश्ते ठुकराए जाने पर उन लोगों में से किसी ने कोई एहतजाज वगैरह भी किया था? मैंने टटोलने वाले लहजे में पूछा, अपनी बरहमी या नाराज़गी वगैरह का इजहार किया हो? साजिद अली और परवेज़ अहमद ने तो हमारे इनकार को बिल्कुल आम अंदाज में लिया था, कुबरा ने जवाब दिया, लेकिन अमीर खान उसके घर वालों को हमारा मना करना बहुत बुरा लगा था। उसी रोज से उन्होंने हमसे बोलचाल और मिलना जुलना भी बंद कर दिया। अमीर खान, मैंने ज़ेरे लब दोहराया, फिर डायरी में दर्ज उस नाम पर दायरा लगा दिया। जान मोहम्मद सरसराती हुई आवाज़ में बोला, थानेदार साहब, मैं समझ सकता हूँ कि आप सलमा के मुस्तरद किए जाने वाले रिश्तों के बारे में इतना कुरेद कुरेद कर क्यों पूछ रहे हैं। आपके ज़हन में ये बात है कि मुमकिन है उन्हीं में से किसी ने हस्ताना जज्बात से मगलूब होकर याकूब को नुकसान पहुंचाया हो, या ये नामुमकिन तो नहीं है? मैंने सवालिया नज़र से जान मोहम्मद की तरफ देखा। मुझे तो हर वो राह इख्तियार करना है जो किसी भी जाविये से असल मुजरिम तक पहुंचा दे, और मुझे यकीन है कि आप लोग भी यही चाहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं मलक साहब, बेशक हम भी यही चाहते हैं, जान मोहम्मद ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। आप जैसे मुनासिब समझते हैं ज़रूर तफ्तीश करें। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है कि उधर कमालपुर से किसी ने याकूब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की होगी। मैंने जान मोहम्मद की बात सुनी और उसके खामोश होने पर सुगरा की जानिब मुतवज्जा होते हुए कहा, तो तुम याकूब के किसी दुश्मन को नहीं जानती हो? जी हाँ, जो हकीकत है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, दुश्मन नहीं तो याकूब के चंद ऐसे दोस्तों ही के नाम बता दो जिनके साथ उसका ज्यादा उठना बैठना था। उनमें एक तो था वो नूर शाह, दूसरे का नाम है हनीफ खान, उसने बताया। याकूब की ज्यादा मेल मुलाकात इन्हीं 2 लड़कों से थी। क्या हनीफ खान और नूर शाह इस हकीकत से वाकिफ हैं कि याकूब पिछले 2 दिन से गायब है? मैंने सुगरा से सवाल किया। जी, उसने इस बात में जवाब दिया, ये दोनों भी याकूब की गुमशुदगी की वजह से सख्त परेशान है। ठीक है, मैं उनको थाने बुलाकर ज़रूर पूछ कुछ करूँगा। क्या ये भी इसी महल्ले में रहते हैं? सुगरा ने मुझे उनके घरों के हुदूद-ए-रबा के बारे में तफसीलन बता दिया। मैंने ज़रूरी मालूमात को अपनी डायरी में दर्ज करने के बाद निहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, सुगरा, मैं तुमसे तन्हाई में चंद बातें करना चाहता हूँ। मेरे अल्फाज से टपकती संजीदगी बल्कि संगीनी को महसूस करके कुबरा और जान मोहम्मद ने मानी खास नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर सुगरा की सिमत देखते हुए जान मोहम्मद ने कहा, सुगरा, हम दूसरे कमरे में जा रहे हैं, तुम इत्मीनान से बैठकर थानेदार साहब की बात सुन लो। फिर एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वो मियाँ बीवी खामोशी से उठे और कमरे से बाहर चले गए। तन्हाई मुयस्सर आते ही मैंने सुगरा से पूछा, ये तुम्हारे जेठ रहमत अली का क्या मामला है? वह चौंक कर मुझे देखने लगी। क्या उसने मेरे बारे में कोई बकवास की है? मैंने सुगरा को ये बताना ज़रूरी ना समझा कि याकूब की तलाश में रहमत अली को दिन भर मैंने अपने साथ रखा था। ये जानकर खामखा उसका पारा चढ़ जाता। ये बात मैंने अच्छी तरह जान ली थी कि सुगरा रहमत अली के लिए अपने दिल में नफरत के जज्बात रखती थी। मैंने उसके सवाल के जवाब में कहा, मैं नहीं जानता उसने बकवास की है या हकीकत बयानी से काम लिया है। जब मैंने उसे पूछा कि उसकी भाभी यानी तुम उससे इस कदर खफा क्यों हो, तो उसने मुझे इस चपकलश का खानदानी पस मंज़र बता दिया। मुझे उन बातों से तो गरज नहीं कि तुम लोगों के बीच किस नौयत के तनाज़ात रहे होंगे, लेकिन एक अमर की तस्दीक मैं ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए मैंने तुमसे तन्हाई में बात करने का फैसला किया, क्योंकि इस मामले का ताल्लुक बराह रास्त तुम्हारी ज़ात से है। उसकी पेशानी पर उलझन की लकीरें फैल गई। मुतामल लहजे में बोली, ऐसा कौन सा मामला है थानेदार साहब? रहमत अली ने मुझे बताया कि तुमने उस पर कोई घिनौना इल्ज़ाम लगाया था। इल्ज़ाम नहीं, हकीकत कहें थानेदार साहब, और तल्ख अंदाज में बोली। जब उसने जुबान खोली दी है तो मैं भी खामोश नहीं रहूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे असल बात बताओ। मैंने उसका एतमाद हासिल करने की गरज से धीमे लहजे में कहा, रहमत ने जो कुछ भी बताया है मुझे तो उस पर यकीन नहीं आया। भला तुम ऐसा क्यों करोगी?
یہ تو تمہاری بدنامی کا سبب بھی تھا۔ جی ہاں، اس میں سراسر میری بدنامی کا بھی امکان تھا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، لیکن چونکہ وہ ایک کھلا سچ تھا اس لیے میں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی تھی۔ آخر ہوا کیا تھا سغرا؟ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ برکت علی کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد کی بات ہے، وہ خوابناک انداز میں مجھے بتانے لگی۔ ایک رات رحمت علی میرے دروازے پر آیا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں سغرا نے مجھے اس افسوسناک واقعے کی جس تفصیل سے آگاہ کیا، میں اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس رات سغرا گھر میں اکیلی تھی۔ یعقوب کی عمر اس وقت محض 8 سال تھی اور وہ اپنے خالو جان محمد کے ساتھ کمال پور گیا ہوا تھا۔ اسے ایک ہفتہ وہاں رہ کر واپس آنا تھا۔ سغرا کا شرف آباد میں رکنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ان دنوں فصل کی کٹائی کا سیزن چل رہا تھا۔ نصف شب سے تھوڑی دیر پہلے جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونک اٹھی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے پوچھنا ضروری سمجھا، کون ہے؟ میں ہوں بھابی، رحمت علی، باہر سے آواز آئی۔ سغرا نے اپنے جیٹ کی آواز کو فوراً پہچان لیا اور قدرے سخت لہجے میں پوچھا، یہاں کیوں آئے ہو رحمت علی؟ سغرا، میں تم سے چند ضروری باتیں کرنے آیا ہوں، رحمت نے ندامت آمیز انداز میں کہا۔ میں اپنے اب تک کے رویوں پر سخت شرمندہ ہوں۔ یوں سمجھو کہ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ دروازہ کھول دو، میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے تمہارے دروازے کے سامنے کھڑا دیکھے۔ سغرا کے جی میں پتہ نہیں کیا آئی کہ اس نے رحمت علی کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں سغرا کی بیٹھک میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ رحمت علی نے بڑی محبت سے پوچھا، بھابی تمہیں برکت علی کے بغیر زندگی کیسی لگتی ہے؟ بہت ہی اداس اور ویران، سغرا نے جواب دیا۔ وہ شرمندہ سے انداز میں بولا، میں نے آج تک آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی زیادتی کی ہے میں اس کے لیے تہہ دل سے معافی چاہتا ہوں۔ اگر آپ میری درخواست مان لو گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ہر نقصان کی تلافی کر دوں گا۔ سغرا کو رحمت کا بدلا ہوا مہذب انداز بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ بہرحال وہ اسے اپنے گھر کے اندر لے آئی تھی تو اس کی بات سننا بھی ضروری تھا۔ یہ وہ پہلے والا رحمت ہرگز نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کھوجتی ہوئی نظر سے اپنے جیٹھ کو دیکھ کر پوچھا، تم کس طرح ماضی کی زیادتیوں کی تلافی کرو گے؟ تمہارا خیال رکھ کر، رحمت علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ برکت کو زہریلے ناک نے ڈس کر تم سے چھین لیا تو کیا ہوا؟ میں ہوں نا، اگر تم چاہو گی تو میں تمہیں کبھی برکت کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ سغرا کو رحمت کی باتوں سے الجھن ہونے لگی۔ وہ بیزاری سے بولی، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سغرا کے قریب آتے ہوئے بولا، اگر تم تعاون کرو تو ہم دونوں کی زندگی میں باہر آ سکتی۔ تعاون؟ سغرا کی چھٹی حس نے اسے وارننگ دی کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ تم کس قسم کے تعاون کی بات کر رہے ہو؟ اس نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ باہمی تعاون کی بات کر رہا ہوں سغرا، وہ ہونٹوں پر مخصوص مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ اگر تم راز کو راز رکھنے کا وعدہ کرو تو ہم اسی طرح رات کی تاریکی اور تنہائی میں ملتے رہیں گے، اس میں ہم دونوں کا ہی فائدہ ہے۔ سغرا کے ذہن میں خطرے کا الارم تو باج ہی چکا تھا۔ رہی صحیح کسر رحمت کے الفاظ نے پوری کر دی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور سخت لہجے میں بولی، رحمت یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا تم نے مجھے بکاؤ مال سمجھا ہوا ہے؟ یہ بکواس نہیں، تمہاری محبت ہے سغرا، وہ مخمور لہجے میں بولا۔ میں اپنے دل سے مجبور ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم خود کو بکاؤ مال نہ کہو، میں دل و جان سے تمہاری قدر کرتا ہوں، تو میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ سغرا کو یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دشواری نہ ہوئی کہ رحمت علی اس وقت نشے میں بھی تھا۔ اپنے گھر کے اندر بلا کر سغرا نے بہت بڑی غلطی کی تھی اور اس غلطی کو سنبھالنا بھی اسی کو تھا۔ وہ قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، رحمت علی تم جس طرح خاموشی سے یہاں آئے ہو ویسے ہی چپ چاپ واپس چلے جاؤ۔ مجھے تم سے یا تمہارے دلی جذبات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم ایک مرتبہ میری باہوں میں آ جاؤ، پھر میں تمہارے گھر سے واپس چلا جاؤں گا۔ وہ دونوں بازو واہ کر کے سغرا کی جانب بڑھا۔ رحمت اگر یہ تمہارا کوئی ڈرامہ ہے تو اس ڈرامے کو یہی ختم کر دو۔ اس نے آخری مرتبہ اپنے جیٹھ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ تمہارے اس فعل سے برکت علی کی روح کو کس قدر اذیت ہو رہی ہوگی؟ میں زندہ تمہارے پاس موجود ہوں اور تم مرحوم کو یاد کر رہی ہو۔ رحمت نے اس کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے کہا، میں بھائی کی روح کو خود جواب دے دوں گا، تم میری بات مان لو۔ اس کے ہاتھ اب بھی آگے کو پھیلے ہوئے تھے۔ مجھے چھونے کی کوشش نہ کرنا رحمت، سغرا نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ شور مچانے میں تمہارا بھلا نہیں ہوگا، وہ عجیب سے انداز میں ہنسا اور مزید کہا، بلکہ اس طرح تو تم بدنام ہو کر رہ جاؤ گی۔ میں کیوں بدنام ہوں گی؟ سغرا نے غصے کے عالم میں استفسار کیا۔ میرے شور مچانے پر تو لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر تمہارے کالے کرتوت سب کے سامنے آ جائیں گے، وہ تم پر ہی تھوکیں گے۔ میں چیخ چیخ کر لوگوں کو بتاؤں گا کہ تم بلاتی ہو تو میں یہاں آتا ہوں۔ وہ بڑے مکرو انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، جب گاؤں والوں کو میری زبانی یہ پتا چلے گا کہ میں رات کی تاریکی میں پہلے بھی تمہارے پاس آتا رہا ہوں تو تم کسی شخص کو صورت دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ تمہاری کس قدر رسوائی ہوگی۔
لوگ مجھ پر نہیں بلکہ تم پر تھو تھو کریں گے۔ جب چاروں طرف سے تم پر انگلیاں اٹھیں گی تو کس کس کا ہاتھ اور کس کس کی زبان کو روکو گی سغرا؟ اس رات سغرا نے انتہائی بہادری اور رحمت نے بے حد بزدلی کا ثبوت فراہم کیا تھا۔ سغرا نے مجھے بتایا کہ اپنے جیٹ کی نیت کھل جانے کے بعد اس نے ہر مصلحت اور احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر چیخنے اور چلانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں رہی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے۔ ان نازک اور سنگین لمحات میں پہلی ترجیح اپنی عزت کی حفاظت تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چیخنے کے لیے اپنی زبان اور حلق کو زحمت دیتی، رحمت نے چھپٹ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ پھر وہ سغرا کے کان کے پاس اپنا منہ لے کر پسپائی اختیار کرنے والے انداز میں بولا، شور مچانے کی کوشش نہ کرنا، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ واقعی سغرا کے گھر سے نکل گیا تھا۔ سغرا نے اس واقعے کو مکمل کیا، پھر میرے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے بولی، آپ تو اب سمجھ گئے ہوں گے کہ میں رحمت علی سے اس قدر نفرت کیوں کرتی ہوں۔ دونوں فریقین نے اپنی اپنی جگہ خود کو بے قصور اور پاک دامن ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اس بحث میں پڑھ کر اپنا قیمتی وقت برباد کرنا نہیں چاہتا تھا کہ ان میں سے کون سچا تھا اور کون جھوٹا، اور متذکرہ بالا واقعہ موجودہ حالات سے براہ راست کوئی تعلق بھی نہیں رکھتا تھا۔ میرے لیے یہی اطمینان کافی تھا کہ اس رات اپنی اپنی جگہ ان دونوں کی عزت محفوظ رہی تھی۔ لہٰذا سغرا کے استفسار کے جواب میں نے بڑی رسان سے کہہ دیا، بڑی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں سغرا۔ میرے جواب کی مخفی توانائی نے اسے مطمئن کر دیا۔ اگلے روز میں نے 2 اہم کام کیے۔ میں نے اپنے تھانے کے عملے میں سے 2 افراد پر مشتمل 2 ٹیمیں بنائیں۔ سادہ لباس ان ٹیموں کو میری ہدایت کی روشنی میں بڑی اہم معلومات اکٹھا کرنا تھی۔ ایک ٹیم کو کمال پور جا کر امیر خان کی سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھنا تھی۔ سلمہ کے لیے آنے والے جن 3 رشتوں کو صاف انکار کر دیا گیا تھا، ان میں سے ایک امیر خان بھی تھا۔ جان محمد اور کبرا کے بیان کے مطابق ساجد علی، پرویز احمد اور ان کے گھر والے تو انکار سن کر خاموش ہو بیٹھے تھے، تاہم امیر خان اس کے گھر والوں نے نہ صرف یہ کہ کافی شور مچایا تھا، بلکہ انہوں نے ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ بھی کر دیا تھا۔ اس تناظر میں امیر خان کے غصے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یعقوب ایک طرح سے اس کے نزدیک رقیب روسیہ کا درجہ رکھتا تھا۔ امیر خان کے دل میں یعقوب کے لیے بے انتہا غم و غصہ بھرا ہوا تھا۔ اگر اسے ایسی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو پھر اس معاملے پر اس کے گھر والوں کی جانب سے شدید نوعیت کی برہمی اور نفرت کا اظہار دیکھنے کو کیوں ملتا؟ اپنے بیٹے کے رشتے کے ٹھکرائے جانے پر امیر خان کے گھر والوں نے جان محمد کے گھر والوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، اور یہ سب کچھ یعقوب اور سلمہ کی منگنی کے طفیل ہی ہوا تھا۔ دوسری ٹیم کے ذمہ میں نے ایک ایسا کام لگایا تھا جس کا تعلق ہمارے اپنے علاقے شرفا آباد ہی سے تھا۔ انہیں میری ہدایت کے مطابق قصبے میں گھوم پھر کر اس بات کا سراغ لگانا تھا کہ گزشتہ 2-4 روز میں علاقے کی کوئی لڑکی تو گھر سے غائب نہیں ہوئی۔ گمشدہ یعقوب کے تایا رحمت علی کے بیان کردہ اندیشے کو یکسر نظر انداز کر دینا مناسب تھا اور نہ ہی کوئی معقول بات۔ عین ممکن تھا کہ یعقوب قصبے کی کسی لڑکی کو لے کر کہیں نکل گیا ہو، اور گھوڑے کی المناک موت والا ڈرامہ اس نے اس لیے رچایا ہو کہ اس کی گمشدگی کے حوالے سے لوگوں کا دھیان راہزنی کی کسی واردات کی طرف جائے اور کوئی حقیقت سے واقف نہ ہو سکے۔ ویسے ایک بات میرے ذہن میں کٹک رہی تھی، اور وہ یہ کہ اگر شرف آباد سے کوئی لڑکی غائب ہوئی ہوتی تو یہ بات اب تک چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ جب یہ دونوں ٹیمیں اپنے مشن پر روانہ ہو گئیں تو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر حالات و واقعات پر غور کرنے لگا۔ معاملہ خاصا الجھ کر رہ گیا تھا۔ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یعقوب کو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ اس تمام تر سوچ بچار کے دوران میں بھی رحمت علی کو میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن سے غائب نہیں ہونے دیا۔ اس بندے نے سغرا کی نفرت کے حوالے سے مجھے جو کہانی سنائی تھی، سغرا کا بیان اس کے انتہائی مخالف جاتا تھا۔ اگر رحمت علی کی کہانی کو درست تسلیم کر لیا جاتا تو پھر سغرا ایک عیار اور چال باز عورت کی شکل میں سامنے آتی، تاہم اس کا یعقوب کی گمشدگی سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا تھا، اور اگر سغرا کے بیان کو سچ مان لیا جاتا تو پھر کیس میں ایک سنسنی خیز موڑ کا امکان نظر آتا تھا۔ لہٰذا رحمت علی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اپنی بے عزتی اور ناسودہ خواہشات کی عدم تقبیل کے بدلے میں سغرا کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرنے اور اسے کوئی دلی صدمہ پہنچانے کی خاطر کوئی بھی الٹا سیدھا قدم اٹھا سکتا تھا، اور انہی الٹے سیدھے قدموں میں ایک قدم یعقوب کو جانی نقصان پہنچانا بھی ہو سکتا تھا۔ رحمت علی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنے طور پر یعقوب کو تلاش کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے گا، اور میں نے اسے اس بات کی اجازت بھی دے دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک سادہ لباس اہلکار کو اس کی خفیہ نگرانی پر بھی مامور کر دیا تاکہ اس کی حرکات و سکنات کی مجھے خبر ہوتی رہے۔ اگر وہ یعقوب کی گمشدگی میں کسی بھی طور ملوث تھا تو یہ بات زیادہ عرصے تک مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے جس اہلکار کو اس کی نگرانی کا کام سونپا تھا وہ نہایت ہی مستعد اور بیدار مغز شخص تھا۔ سغرا نے گزشتہ روز مجھے گمشدہ یعقوب کے 2 دوستوں نور شاہ اور خنیف خان کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ سغرا کے مطابق یعقوب کی زیادہ میل جول انہی 2 بندوں کے ساتھ تھی
दोपहर کے بعد میں نے ایک بندہ بھیج کر ان دونوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ حنیف خان اور نور شاہ کا تعلق چونکہ شرف آباد ہی سے تھا، لہٰذا انہیں ڈھونڈ کر تھانے پہنچانے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ رسمی لکسلہ کے بعد میں انہیں اصل موضوع پر لے آیا۔ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد سوال کیا، کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا دوست جلد از جلد بازیاب ہو جائے؟ کیوں نہیں جناب، نور شاہ جلدی سے بولا، ہم بھلا ایسا کیوں نہیں چاہیں گے؟ ہم تو یعقوب کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ بہت زیادہ فکر مند ہیں؟ میں نے اسی کے الفاظ دہراتے ہوئے نور شاہ سے پوچھا، صرف فکر مند ہی ہیں یا یہ بھی پتہ چلانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کیا کہاں؟ جی، ہم نے اپنے اپنے طور پر یعقوب کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی ہے، مگر ہمیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ حنیف خان دکھی لہجے میں بولا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ میں گہری ٹٹولنے والی نظر سے باری باری ان دونوں کو گھورنے لگا۔ سغرا بی بی کے مطابق حنیف خان اور نور شاہ سے یعقوب کی گہری دوستی تھی، لہٰذا انہی کو سب سے زیادہ یعقوب کی خبر بھی ہونا چاہیے تھی۔ شرف آباد میں کسی سے یعقوب کا زیادہ ملنا جلنا نہیں تھا۔ یہ بات بھی میرے ذہن میں تھی کہ بعض اوقات قریبی دوست ہی کام دکھا جاتے ہیں۔ وہ دونوں زیادہ دیر تک میری نظر کی تاب نہ لا سکے اور حنیف خان جلدی سے بولا، تھانے دار صاحب، انسان اسی حد تک جا سکتا ہے جہاں تک اس کی پہنچ ہوتی ہے۔ ہم نے یہاں یعقوب کی تلاش میں شرف آباد کا چپا چپا چھان مارا ہے۔ پچھلے 2-3 دن میں ہم سے جو ہو سکتا تھا وہ کر کے دیکھ لیا، لیکن یعقوب ہمیں کہیں نہیں ملا۔ اس کے بعد تو ہم مجبور ہیں۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ یعقوب کا گھوڑا ادھر کمال پور کے قریب جنگل میں مردہ پایا گیا ہے تو ہم نے اس کی تلاش میں جنگل کا رخ بھی کیا تھا۔ نور شاہ اپنی کارگزاری کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، لیکن ہمیں ہر جگہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ تھک ہار کر ہم نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن ہمارے دل اپنے یار کے لیے بہت پریشان ہیں۔ ہم دن رات یعقوب کی بخیریت واپسی کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ بعد ازاں ان سے ہونے والی مزید گفتگو میں مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ ہمارے واپس آنے کے بعد جنگل کی طرف گئے تھے۔ جب ہمیں آدھے پونے دن کی تلاش بسیار کے بعد جنگل میں یعقوب کا کوئی نام و نشان نہیں ملا تھا تو انہیں کوئی سراغ کیسے مل سکتا تھا؟ دیکھو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر واقعی تم دونوں کی یہی خواہش ہے کہ میں جلد از جلد تمہارے دوست کو بازیاب کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر تمہیں میرے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ آپ حکم کریں تھانے دار صاحب، نور شاہ نے کہا، ہم ہر تعاون کے لیے تیار ہیں۔ میں نے ان سے اس طرح سوالات کرنا شروع کیے کہ میرا مقصد بھی پورا ہو جائے اور انہیں بھی محسوس نہ ہو کہ میں ان سے کوئی شک بری تفتیش کر رہا ہوں۔ کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ یعقوب کمال پور جانے والا ہے؟ جی ہاں، نور شاہ نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، یعقوب نے کمال پور جانے والی بات خود ہمیں بتائی تھی۔ اب میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اس نے یہ بات تم لوگوں کو کب بتائی تھی؟ کمال پور جانے سے 1 دن پہلے، حنیف خان نے بتایا۔ رات کو ہماری ملاقات ہوئی تھی اور اگلی صبح وہ کمال پور روانہ ہو گیا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، کیا اس نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کمال پور کیوں جا رہا ہے؟ جی ہاں، اس نے بتایا تھا کہ کسی ضروری کام سے اسے کمال پور جانا ہے۔ حنیف خان گردن کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، اس کا کہنا تھا کہ وہ رات کو واپس شرف آباد آ جائے گا، مگر وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں نے سر دست اس کی افسردگی کو نظر انداز کرتے ہوئے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، کیا یعقوب نے اس ضروری کام کی وضاحت بھی کی تھی جس کی وجہ سے اسے کمال پور جانا پڑا تھا؟ جی ہاں، اس بار نور شاہ نے جواب دیا۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ وہ اپنی خالہ سے کچھ رقم لینے کمال پور جا رہا ہے۔ میں اس کی بات سن کر اچھل پڑا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جی تھانے دار صاحب، حنیف خان نے نور شاہ کی تائید کرتے ہوئے کہا، اس نے ہمیں یہی بتایا تھا، یعنی کہ اس نے بتایا تھا وہ اپنی خالہ سے رقم لینے کمال پور جا رہا ہے۔ میں نے باری باری تصدیق طلب نظر سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ بالکل، نور شاہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کو اگر ہماری بات کا یقین نہیں آ رہا تو ہم قسم کھانے کو تیار ہیں۔ واقعی مجھے آپ لوگوں کی بات کا یقین نہیں آ رہا، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور وہ حقیقت کیا ہے تھانے دار صاحب؟ حنیف خان سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی خالہ کو رقم دینے کمال پور گیا تھا، میں نے ٹھوس انداز میں بتایا۔ کیا؟ اب ان کے چونکنے کی باری تھی۔ پھر اس نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ تو تم ہی بتاؤ گے۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے انہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے اسے تم لوگوں پر اعتبار نہ ہو۔ بے اعتباری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حنیف خان بڑے اعتماد سے بولا، ہم تینوں دوست ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور آپ بتا رہے ہیں کہ یعقوب نے ہم سے غلط بیانی کی تھی۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا۔ یہ ساری باتیں مجھے یعقوب کی ماں سغرا بی بی نے بتائی ہیں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے باری باری سوالیہ نظر سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا اس سلسلے میں تم لوگوں کی سغرا بی بی سے کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں جناب، نور شاہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہم نے سغرا چاچی سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ یعقوب نے ہمیں جو بتا دیا ہم نے اس پر یقین کر لیا تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب نے تم لوگوں سے غلط بیانی کیوں کی؟
میں اپنے پوائنٹ پر واپس آ گیا۔ میرا ذہن پچھلے آدھے گھنٹے میں اس کی صرف ایک ہی وجہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ کون سی وجہ؟ نور شاہ نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ اگر اس نے سچ بات بتا دی تو اس رقم کی وجہ سے شرف آباد سے کمال پور کی طرف جاتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ میں نے اپنی سوچ کی روشنی میں کہا، اور اسے اس قسم کا خطرہ شرف آباد میں رہنے والے کسی شخص سے تھا، اور عین ممکن ہے کہ وہ شخص تم دونوں میں سے کوئی ہو۔ میں حالات و واقعات کی روشنی میں بالکل درست تجزیہ پیش کر رہا تھا۔ یعقوب نے غلط بیانی کی اور وہ شرف آباد سے کمال پور تک صحیح سلامت پہنچ گیا تھا، لیکن واپسی کے راستے میں اسے ایک اندھوناک سانحہ پیش آ گیا تھا، اور مجھے 100% یقین تھا کہ یعقوب کے ساتھ جو بھی ہوا تھا وہ انہیں 1500 روپے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب مجھے یہ پتہ چلانا تھا کہ رقم والی بات ان دونوں کے علاوہ اور کس کس کو معلوم تھی۔ وہ دونوں بڑی بڑی قسمیں کھا کر مجھے اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرنے لگے۔ میں چند لمحات تک تو مختلف زاویوں سے ان سے کڑے سوالات کرتا رہا، پھر میرے پیشہ ورانہ تجربے نے بتایا کہ وہ کسی قسم کی دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہے، لہٰذا میں نے بھی اپنے انداز میں نرمی بھرتے ہوئے پوچھا، کیا تم لوگوں نے کسی اور سے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یعقوب اپنی خالہ کبریٰ بی بی سے کوئی بھاری رقم لے کر آنے والا ہے؟ ہم نے تو کسی سے بھی ذکر نہیں کیا، مگر حنیف خان کچھ کہتے کہتے اچانک رک گیا، تو میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، مگر کیا حنیف خان؟ مگر یہ بات ہمارے علاوہ بھی کسی کو پتہ تھی، عمانی خیز انداز میں بولا۔ میں نے چونک کر پوچھا، وہ جناب بات دراصل یہ ہے کہ نور شاہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب یعقوب ہمیں اپنے کمال پور جانے کے بارے میں بتا رہا تھا تو اس وقت نواجہ بھی ہمارے پاس ہی کھڑا تھا۔ کھڑا نہیں تھا، بلکہ وہ اسی وقت آیا تھا جب یعقوب نے کمال پور جانے کی بات شروع کی تھی۔ حنیف خان نے نور شاہ کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، جی جی ہاں۔ نور شاہ نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ حنیف خان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یعقوب نے کمال پور جانے کی بات شروع کی ہی تھی کہ نواجہ وہاں آ گیا تھا، تو اس کا مطلب ہے یعقوب نے نواجہ کو سنانے کے لیے وہ جھوٹ بولا تھا۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے جی یہی بات ہو۔ نور شاہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نواجہ ویسے بھی کوئی اچھا بندہ نہیں ہے، تم 2-3 دن سے اتنی اہم بات اپنے دل میں دبائے بیٹھے تھے۔ میں نے حفقی امیز نظر سے باری باری ان دونوں کو گھورا۔ جلدی بتاؤ یہ نواجہ ہے کون اور کہاں ملے گا؟ نواجہ کا اصل نام نواز تیلی ہے جی، نور شاہ نے بتایا، وہ ادھر شرف آباد ہی میں رہتا ہے جناب، اس کے باپ سرفراز تیلی کا اپنا کولو ہے جناب۔ ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ نواجہ کی آمد پر اگر یعقوب نے کمال پور جانے کے حوالے سے اپنے دوستوں سے غلط بیانی کی تھی تو اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ نواجہ ہی سے اس بات کو چھپانا چاہتا تھا کہ وہ ایک بھاری رقم لے کر کمال پور جا رہا ہے۔ یقیناً اسے نواجہ کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق تھا۔ ویسے ابھی تھوڑی دیر پہلے نور شاہ نے بھی یہی بتایا تھا کہ نواجہ کوئی اچھا بندہ نہیں ہے۔ نواجہ یعقوب کی گمشدگی اور اس کے گھوڑے کے حسرت ناک انجام والے معاملے میں ملوث تھا یا نہیں، اس امر کی تصدیق صرف 2 افراد ہی کر سکتے تھے، نمبر 1 یعقوب اور دوسرا نواجہ۔ یعقوب تو پچھلے 3 دن سے غائب تھا، البتہ نواجہ بآسانی مجھے دستیاب ہو سکتا تھا۔ نواجہ کو ٹارگٹ بناتے ہوئے میں نے یعقوب کے دوستوں سے سوال کیا، تم لوگوں نے آخری مرتبہ نواجہ کو کب اور کہاں دیکھا تھا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب، حنیف خان نے جلدی سے کہا۔ میں نے اسے کولو پر دیکھا تھا، وہ اپنے باپ کے ساتھ کام میں جتا ہوا تھا۔ نواز تیلی عرف نواجہ میری نظر میں مشکوک ہو گیا تھا، لہٰذا میں فوراً سے بیشتر اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے کی جانے والی پوچھ تاچھ مجھے اس کیس کے منطقی انجام تک پہنچا سکتی تھی۔ میں نے 2 کانسٹیبلز کو اپنے ساتھ لیا اور حنیف خان اینڈ کمپنی کی میت میں نواجہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 10 منٹ کے بعد ہم سرفراز تیلی کے کولو سے 100 قدم کی دوری پر تھے۔ نور شاہ نے کولو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، تھانے دار صاحب وہ دیکھیں، جس بندے نے کالا کرتا پہنا ہوا ہے نا، وہی نواجہ ہے۔ اس کا باپ اس وقت کولو پر نظر نہیں آ رہا۔ میں نے ویسے بھی اس کے باپ کا اچار نہیں ڈالنا تھا، میرا ٹارگٹ صرف اور صرف نواجہ تھا، اور وہ اس وقت میری نظر کے سامنے تھا۔ میں اپنے آدمیوں کے ساتھ تیزی سے کولو کی طرف بڑھنے لگا۔ پتہ نہیں نواجہ کی چھٹی حس تیز تھی یا بے خیالی میں اس نے گردن اٹھا کر ہماری جانب دیکھا تھا۔ ہم اس وقت یونیفارم میں تھے۔ 3 باوردی پولیس والوں کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ بری طرح چونک اٹھا، پھر اس نے بدحواسی میں ایک ایسی حرکت کی جس نے اس کے مجرم ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ ہم پر نگاہ پڑتے ہی وہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر ایک جانب کھیتوں کی سمت بھاگ اٹھا تھا، مگر میں کہاں اسے فرار ہونے کا موقع دینے والا تھا۔ 10 منٹ کے اندر ہی میں نے اپنے آدمیوں کی مدد سے گھیر گھار کر نواجہ کو ہتھ کڑی لگا دی۔ اس کار خیر میں نور شاہ اور حنیف خان نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا تھا۔ نواز تیلی عرف نواجہ ایک کچا مجرم تھا۔ وہ 10-15 منٹ سے زیادہ تفتیش کے مختلف مراحل کا سامنا نہ کر سکا اور اس نے زبان کھول دی۔ اپنی بزدلی اور ناپختہ پن کا مظاہرہ تو وہ کولو پر ہمیں دیکھتے ہی کر چکا تھا۔ جب پولیس پر نگاہ پڑتے ہی اس نے راہ فرار اختیار کی تھی۔
ہمیں اس پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ اس نے یعقوب کے قتل کا اقرار کر لیا۔ واقعات کی تفصیل کے مطابق اس کے دل میں لالچ آ گیا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ یعقوب کمال پور سے ایک بھاری رقم لے کر آنے والا ہے تو اس نے اپنے پیٹی بھائی سخی محمد کے ساتھ مل کر یعقوب کو لوٹنے کا منصوبہ بنا لیا۔ سخی محمد بھی آوارہ اور بدکماش شخص تھا۔ دونوں تیز دھار کلہاڑیوں سے لیس ہو کر جنگل کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں سے یعقوب کو گزر کر شرف آباد کی طرف آنا تھا۔ انہوں نے اپنے چہروں کو ڈھاٹوں کے پیچھے چھپا رکھا تھا تاکہ یعقوب انہیں پہچان نہ سکے۔ انہوں نے واردات کے لیے جان بوجھ کر ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جو کمال پور کے نزدیک تھی تاکہ اس واقعے کے حوالے سے شرف آباد کے کسی آدمی پر شک نہ آئے۔ مگر وہی بات کہ جب وقت ساتھ نہ دے تو بڑی سے بڑی پلاننگ خاک میں مل کر رہ جاتی ہے۔ نواجہ اس کے شریک جرم سخی محمد کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ نواجہ کی نشاندہی پر میں نے اسی رات سخی محمد کو بھی گرفتار کر لیا۔ جب میرے شکنجے میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں یعقوب کی لاش کا سراغ لگائے بغیر ان کی جان چھوڑ دیتا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یعقوب سے مارکے کے دوران میں اس کا گھوڑا تو شدید زخمی ہوا ہی تھا لیکن اس کے ساتھ ہی یعقوب بھی جان کی بازی ہار گیا تھا۔ لبے دم زخمی گھوڑے کو انہوں نے جنگل ہی میں چھوڑ دیا اور یعقوب کی لاش کو نہر کے اندرونی حصے میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ یہ ان کی ایک سنگین غلطی تھی۔ اگر وہ یعقوب کی لاش کو جنگل میں ہی چھوڑ دیتے تو شاید میری تفتیش شرف آباد کا رخ نہ کرتی۔ جب مردہ گھوڑے کے قریب یعقوب کی لاش پڑی ملتی تو یہ سمجھ کر صبر کر لیا جاتا کہ یعقوب راہزنوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ انہوں نے اسے لوٹنے کے بعد قتل کیا یا قتل کرنے کے بعد لوٹا اور جائے وقوع سے فرار ہو گئے۔ کوئی کچا مجرم ہو یا پکا لیکن وہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی غلطی ضرور کرتا ہے جس سے اس کا یا اس کے جرم کا سراغ لگانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اس معاملے میں بھی یہی ہوا تھا۔ انسان چاہے جتنی بھی مضبوط پلاننگ کر لے مگر اوپر بھی کوئی بیٹھا ہے۔ قدرت اپنے انداز میں مصروف عمل رہتی ہے اور سیدھی بات یہ ہے کہ تدبیر کنندہ بندہ تقدیر کندہ خندہ۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ یہ کہانی بھی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے، میرا کہانی سنانے کا انداز آپ کو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں پلیز، اچھی لگی ہے، اور ساتھ میں کمنٹ بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔